ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی مدد اور اس کی برکت شامل ہو جاتی ہے۔ بلا شبہ اس میں یقیناً نشانیاں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو نجات دیتے ہیں اور کافروں کو ہلاک کر دیتے ہیں، اور انبیاء اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ لے کر آتے ہیں اس میں وہ سچے ہوتے ہیں، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ قدرت رکھتا ہے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ حق اور باطل کی کشمکش کے بارے میں سب کچھ جانتا ہے، اور وقت آنے پر اہل باطل کو پکڑ لیتا ہے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو پکڑ لیتا ہے تو چھوڑتا نہیں، اس کے شکنجے سے کوئی کسی کو چھڑا نہیں سکتا۔ اور بے شک ہم تو ضرور آزمائش کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خیر اور شر کے ذریعے آزماتے ہیں۔ پھر ان کے بعد ہم نے دوسرے زمانے کے لوگ پیدا کیے، یعنی قوم عاد، کیونکہ اکثر مقامات پر قوم نوح کے بعد قوم عاد ہی کا تذکرہ ملتا ہے۔ کچھ لوگوں کے نزدیک یہ قوم سمود تھی، یہ اہل مدین تھے۔ پھر ان میں ہم نے ایک رسول انہی میں سے بھیجا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تو کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ قوم عاد کو بھی وہی تعلیم دی گئی تھی جو قوم نوح کو دی گئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سارے پیغمبروں کی دعوت ایک تھی، اس لیے کہ سب اللہ رب العزت کی جانب سے بھیجے گئے۔ رکوع نمبر 3 ہے وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ، اور اس کی قوم میں سے ان سرداروں نے جنہوں نے کفر کیا اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا، اور جن کو دنیا کی زندگی میں ہم نے خوشحال رکھا تھا، انہوں نے کہا مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، یہ تمہارے جیسا ایک آدمی ہے، یہ اس میں سے کھاتا ہے جو تم کھاتے ہو، اور اس میں سے پیتا ہے جو تم پیتے ہو۔ قوم کے سرداروں نے پیغمبر کی بات کو ماننا اپنے لیے سبکی محسوس کیا۔ اگر ہم اس کی بات مانیں گے، اسے سردار بنا لیں گے تو ہماری سرداری جاتی رہے گی۔ انہوں نے کہا وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ، اور اگر تم نے اپنے ہی جیسے ایک انسان کی اطاعت کی تب تم بلا شبہ ضرور خسارہ اٹھانے والے ہی ہوگے، اور خسارہ یہ تھا کہ رسول کی فضیلت کو مان لو گے تو وہ انسان تم سے زیادہ افضل ٹھہرے گا۔ یہ غلط فہمی ہے جو منکرین بشریت رسول کے ذہنوں میں ہمیشہ سے رہی ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے رسالت کے لیے چن لیتا ہے۔ کیا وہ تمہیں وعدہ دیتا ہے کہ یقیناً جب تم مر گئے اور مٹی اور ہڈیاں ہو گئے تو بلا شبہ تم نکالے جانے والے ہو؟ ہیہات ہیہات لما توعدون، بعید، بالکل بعید ہے جو تم وعدہ دیے جاتے ہو، دوبارہ زندہ ہونے کا وعدہ جھوٹ ہے۔ یہ نعوذ باللہ ان کا کہنا تھا۔ ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا، نہیں ہے یہ مگر ہماری دنیا کی زندگی، ہم یہی مرتے اور جیتے ہیں، اور ہم ہرگز اٹھائے جانے والے نہیں ہیں۔ موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر یقین کتنے کم لوگوں کو آتا ہے۔ صرف وہی لوگ تو نہیں تھے، آج کی دنیا میں دیکھیے خوف ہے نا، مرنا نہیں چاہتا کوئی، اور موت کے خوف سے بھاگتے ہیں، اور زندگی میں چاہے وہ ذلت کی زندگی ہو یا عزت کی زندگی، اسی میں جینا اور اسی میں مرنا چاہتے ہیں۔ وہ نہیں ہے مگر ایک ایسا شخص جس نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھا اور ہم اس کی ہرگز ماننے والے نہیں ہیں۔ رسول نے کہا اے میرے رب میری مدد کر اس کے بدلے جو انہوں نے مجھے جھٹلا دیا۔ نوح علیہ السلام نے اور اس کے بعد آنے والوں نے یعنی ہود علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کی۔ جب قوم نے اللہ تعالیٰ کو جھٹلایا بھلائی باقی نہ رہی، جب قوم غفلت اور تعصب میں مبتلا کی تو پیغمبر نے رب سے دعا کر لی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھوڑی ہی مدت ہے جس میں یقیناً یہ ضرور پچھتانے والے ہو جائیں گے۔ پھر ان کو ایک چیخ نے حق کے ساتھ آ پکڑا، چنانچہ ہم نے ان کو خس و خاشاک کر دیا، سو ظالم لوگوں کے لیے دوری ہو۔ یہ قوم سمود ہے جنہیں ایک چیخ نے، ایک چنگھاڑ نے جو حضرت جبریل علیہ السلام کی تھی ہلاک کر دیا، اور اس کے ساتھ باد سرسر بھی تھی، دونوں نے مل کر آنن فانن انہیں فنا کے گھاٹ اتار دیا۔
پھر ہم نے ان کے بعد دوسرے زمانوں کے لوگ پیدا کیے. اس سے مراد سیدنا صالح، سیدنا لوط اور سیدنا شعیب علیہ السلام کی قومیں ہیں. کوئی امت نہ اپنے وقت مقرر سے آگے جاتی ہے اور نہ ہی وہ پیچھے رہتے ہیں. یعنی عذاب کا وقت یا ہلاکت کا وقت آتا ہے تو ایک لمحے بھر کی نہ تاخیر ہوتی ہے نہ تقدیم. پھر ہم نے پے در پے اپنے رسول بھیجے. جب کبھی کسی امت کے پاس اس کا رسول آیا تو انہوں نے اسے جھٹلا دیا تو ہم نے ان کے بعض کو بعض کے پیچھے چلتا کیا اور ہم نے انہیں کہانیاں بنا دیا. سو اس قوم کے لیے دوری ہے جو ایمان نہیں لاتے. پھر ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی ہارون کو اپنی آیات اور واضح دلیل کے ساتھ بھیجا فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف تو انہوں نے تکبر کیا اور وہ سرکش. تکبر کی وجہ عقیدہ آخرت سے انکار اور دنیا کے مال کی فراوانی ہے. چنانچہ انہوں نے کہا کیا ہم اپنے ہی جیسے دو آدمیوں پر ایمان لے آئیں حالانکہ ان دونوں کی قوم ہماری غلام ہے. تو انہوں نے دونوں کو جھٹلا دیا. چنانچہ وہ ہلاک ہونے والوں میں سے ہو گئے. اور بلا شبہ یقیناً موسیٰ کو ہم نے کتاب عطا کی تاکہ وہ ہدایت پائیں اور ہم نے ابن مریم کو اور اس کی ماں کو ایک عظیم نشانی بنا دیا اور ہم نے ان دونوں کو ایک بلند زمین پر ٹھکانہ دیا جو بہتے پانی والی رہنے کے قابل جگہ تھی. عظیم نشانی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی بن باپ کی پیدائش تھی. سیدنا آدم علیہ السلام کو بغیر والدین کے پیدا کیا گیا تھا. بن باپ کے پیدا ہونا اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے. رکو نمبر 4 ہے یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم. اے رسولو کھاؤ پاک چیزوں میں سے اور نیک کام کرو جو کچھ تم عمل کرتے ہو یقیناً میں اسے خوب جاننے والا ہوں. مقدام رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ نے فرمایا کسی شخص نے اس شخص سے بہتر روزی نہیں کھائی جو خود اپنے ہاتھوں سے کما کر کھاتا ہے. اللہ تعالیٰ کے نبی داؤد علیہ السلام بھی اپنے ہاتھوں سے کمائی کر کے روزی کھایا کرتے تھے. صحیح بخاری کی 2072 نمبر روایت. تو حلال روزی اللہ تعالیٰ کی محبت اور جنت میں داخلے کا سبب بنتی ہے. دعا کی قبولیت کا ذریعہ ہے. اس سے عمر اور مال میں برکت ہوتی ہے. دنیا اور آخرت میں سعادت کا ذریعہ ہے. اولاد میں برکت ہوتی ہے. ہاتھ سے روزی کمانا درجات کی بلندی اور عزت کا سبب ہے. اور یقیناً یہ تمہاری امت ایک ہی امت ہے اور میں تمہارا رب ہوں سو تم مجھی سے ڈرو. امت سے مراد دین ہے. امت کے ایک ہونے سے مراد انبیاء کا دین ایک ہے. پھر انہوں نے اپنے معاملے یعنی دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے کئی گروہوں میں کر دیا. ہر گروہ کے پاس جو کچھ ہے وہ اسی پر خوش ہیں. جب دین اپنی اصلی روح کے ساتھ زندہ ہوتا ہے تو لوگوں کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف ہوتا ہے. اس وجہ سے ان کی رائے بھی ایک ہوتی ہے. لیکن جب سچی روح نکل جاتی ہے تو دین فخر کا ذریعہ بن جاتا ہے. اللہ تعالیٰ سے بے خوفی کی وجہ سے ہر کوئی دین کا وہ پہلو لے لیتا ہے جو اس کے لیے باعث فخر ہو. یوں ایک دین کئی ٹکڑیوں میں بڑھ جاتا ہے. چنانچہ ان کی غفلت میں ہی آپ انہیں ایک وقت تک چھوڑ دیں. اس سے مراد ڈانٹ ڈپٹ کر احساس دلانا ہے. مستقل چھوڑنا نہیں ہے. نصیحت جاری رکھنی ہے. اَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِن مَالٍ وَبَنِينَ. کیا وہ سمجھتے ہیں کہ ہم انہیں مال اور بیٹوں سے مدد دے رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ شعور کو بیدار کرنے کے لیے یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا وہ خود کو اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے سمجھتے ہیں کہ ان پر اللہ تعالیٰ کی عطا کی بارش ہو رہی ہے. نُصَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَل لَّا يَشْعُرُونَ. ہم انہیں بھلائیاں دینے میں سرگرم عمل ہیں بلکہ وہ سمجھتے نہیں ہیں. یعنی اگر مال اور اولاد کسی کو مل گئی تو یہ بھلائیاں نہیں ہیں. یہ اس بات کی گارنٹی نہیں ہے کہ ان پر مصیبت آنے والی نہیں ہے. یقیناً وہ لوگ جو اپنے رب کے خوف سے ڈرنے والے ہیں. کافروں کے برعکس اللہ تعالیٰ کی جانب سے خیرات
اور یعنی بھلائیوں اور برکات کے حقدار وہ ہوتے ہیں جو 4 صفات سے متصف ہوتے ہیں۔ پہلی صفت یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے لرزاں ہو، اس کا خوف رکھتے ہوں۔ دوسری صفت یہ ہے کہ وہ اپنے رب کی آیتوں اور دلیلوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ تیسری یہ ہے کہ وہ کسی کو اپنے رب کا شریک نہیں بناتے، اور چوتھی یہ ہے کہ مال خرچ کرتے ہوئے وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں کہ معلوم نہیں صدقہ قبول ہوگا کہ نہیں، اور انہیں یہ فکر دامن گیر ہوتی ہے کہ قیامت کے دن انہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے کیسے چھٹکارا ملے گا۔ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ، اور وہ لوگ جو اپنے رب کی آیات پر ایمان لاتے ہیں، ان کے دل کانپتے رہتے ہیں، احتیاط سے زندگی بسر کرتے ہیں، اور مومن اللہ تعالیٰ کی آیات پر ایمان لا کر سارے فرائض ادا کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ، اور وہ لوگ جو اپنے رب کے ساتھ شرک نہیں کرتے۔ مومن اپنے رب سے ڈرتا ہے، اس کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا۔ مومن اپنے رب کے سوا کسی کی رضا، کسی کی خوشی کے لیے کام نہیں کرتا۔ مومن اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے سیدھے راستے پر چلتا ہے، ٹیڑے میڑے راستوں پر نہیں چلتا، شرک کرنے سے گریز کرتا ہے۔ مومن اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں پکارتا، نہ کسی کو سجدے کرتا ہے۔ معذرت خواہوں، نہ کسی کو اختیارات کا حامل سمجھتا، نہ کسی سے دعائیں کرتا، نہ کسی کی خاطر قربانیاں دیتا، اس طرح سے شرک سے بچتا ہے۔ اور وہ لوگ جو دیتے ہیں، جو کچھ دیتے ہیں، اور ان کے دل کانپتے ہیں کہ بے شک وہ اپنے رب کی طرف واپس جانے والے ہیں۔ جو انسان یہ شعور رکھتا ہے کہ میری ہر سانس کے ساتھ مجھ پر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی بارش برس رہی ہے، وہ اپنے وجود کے ذرے ذرے میں اپنے رب کی نعمت کو پا لیتا ہے، اس کی عظمت کو پا لیتا ہے۔ اس کے شعور میں یہ بات اچھے طریقے سے بیٹھ جاتی ہے کہ ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے، اس لیے وہ ہر وقت ڈرتا رہتا ہے۔ اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون، یہی لوگ ہیں جو نیک کاموں میں بھاگ دوڑ کرتے ہیں اور انہی میں سبقت لے جانے والے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ بھاگ دوڑ کے مواقع نہیں ہیں، نیکی کے کام اور بھلائی کے کام کرنے کے لیے گنجائش بہت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہر ایک کو موقع نہیں دیتے۔ بات یہ ہے کہ نیکی کے کام وہی کر سکتا ہے جس کا دل ڈرتا ہو اور جو اپنے رب کی رضا چاہتا ہو۔ بہت سے لوگ بظاہر نیکی کے کام کر لیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول نہ ہونے کی وجہ سے ان نیکیوں پر خود پچھتاتے رہتے ہیں۔ تو ایمانی معاشرے کے افراد کے اندر بھلائیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا جذبہ بیدار ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے جذبے عطا کرے۔ اور آج جب انسانیت پوری دنیا کے لوگ لاک ڈاؤن میں ہیں، روزگار چھوٹ گئے، جاب چھوٹ گئی، دیہڑیاں ختم ہو گئیں، لوگوں کے لیے 2 وقت کی روٹی پوری کرنی مشکل ہو گئی۔ ٹھیک ہے، حکومتیں بھی مدد کر رہی ہیں اور انڈیویجولی لوگ بھی مدد کر رہے ہیں، آرگنائزیشنز بھی اس فیلڈ میں مدد کر رہی ہیں، لیکن اس وقت سب سے بڑی مدد لوگوں کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنا۔ مجھے ایسا لگتا ہے کبھی کہ لوگ اس چیز کو زیادہ اچھا فیل کرتے ہیں کہ وقتی طور پر لوگوں کے گھر میں ان کی ضرورت کی کچھ چیزیں پہنچا دی جائیں اور وہ سدا ہی فقیر رہیں، سدا ہاتھ پھیلانے والا بنانا یہ تو خدمت نہیں ہے، یہ تو بھلائی کا کام نہیں ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیے کہ جس مشن کے تحت اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس امت کا فرد بنایا ہے وہ قرآن کا مشن ہے۔ قرآن سیکھنا، سکھانا، پہنچانا۔ آج بھی رسولوں کے ورثے یعنی علم کے حامل افراد یہ کوشش کر سکتے ہیں، قرآن مجید کو سیکھ کر، سکھا کر، حدیث کا علم حاصل کر کے، سکھا کے، افراد کی تربیت کر کے، بیداری ہر دم تیاری کے لیے کوشش کر سکتے ہیں۔ لیکن کچھ کام ایسے ہیں جو امت کا ہر فرد کر سکتا ہے، جیسے قرآن مجید کو رواج دینا، ہر جگہ تک قرآن مجید کو پہنچانا، چاہے اس کی آواز ہو، چاہے تحریر ہو۔ اگر کوئی اپنا مشن بنا لیتا ہے کہ میں نے کوئی جگہ، کوئی مقام، کوئی گھر ایسا نہیں چھوڑنا جہاں پہ قرآن نہ پہنچ جائے، تو آپ دیکھیں دنیا میں بھلائی کے کام ختم ہی نہیں ہوتے۔ اور انسانی بھلائیوں کے لیے بنیاد تو یہی کتاب ہے، یہی قرآن مجید ہے۔ اور ہم
किसी नफ्स को उसकी ताकत से ज्यादा तकलीफ नहीं देते, और हमारे पास एक किताब है जो हक के साथ बोलेगी और वो जुल्म नहीं किए जाएंगे। सैयदना अबू हुरैरा से रिवायत है, रसूलुल्लाह ने फरमाया, यकीनन दीन आसान है, और जो दीन में बेजा सख्ती करता है तो दीन उस पर गालिब आ जाता है। बस तुम सीधे रास्ते पर रहो और म्याना रवी इख्तियार करो, और अपने रब की तरफ से मिलने वाले अजर पर खुश हो जाओ, और सुबह शाम और रात के कुछ हिस्से की इबादत से मदद हासिल करो। सही बुखारी की 39 नंबर रिवायत है। बल कुलूबुहुम फी गमरतिम मिन हाजा, बल्कि उनके दिल उससे गफलत में हैं, और उनके काम इसके अलावा भी हैं जिन्हें वो करने वाले हैं। गमरा से मुराद बहुत ज्यादा पानी है जो जमीन को ढांप लेता है। गमरा से मुराद गुमराही है, गफलत है, हैरत है, यानी वो कुरान के बारे में गफलत और हैरत में है, और इनके काम इसके अलावा भी हैं, यानी मुशरिकों के और भी बहुत से बुरे अमाल हैं। हत्ता कि जब हम उनके खुशहाल लोगों को अजाब में पकड़ेंगे तो अचानक वो बिलबिला रहे होंगे। खुशहाल लोग अपने ऐशो आराम में अंजाम की परवाह नहीं करते, लेकिन जब अल्लाह ताला का अजाब पहुंचता है तो आहें फरियादें शुरू हो जाती हैं। ला तजरुल यौम, मत बिलबिलाओ, यकीनन आज हमारी तरफ से तुम्हें कोई मदद नहीं दी जाएगी, यानी नरमी और रहम की बजाय डांट फिटकार होगी और किसी किस्म की मदद नहीं होगी। कद कानत आयाती तुतला अलैकुम, मेरी आयतें तुम पर पढ़ी जाती थीं तो तुम अपनी एड़ियों पर फिर जाया करते थे। जो लोग दुनिया में गर्क होते हैं उन्हें अल्लाह ताला की और आखिरत की बातों में ज्यादा दिलचस्पी नहीं होती, इसलिए कितनी मौसर बात हो ये लोग भाग खड़े होते हैं। मुस्तकबिरीन, तकब्बुर करने वाले बनकर रात को उस पर बातें करते हुए तुम बेहुदा गोई करते थे, यानी कुरान मजीद पर एतराज करते थे, और रात को इस्लाम की दावत पर और इस्लाम की दावत देने वालों पर बातें करते थे। अफलम यद्दब्बरुल कौला अम जाहुम मा लम यअति आबाहुमुल अव्वलीन, तो क्या उन लोगों ने उस कलाम पर गौर नहीं किया, या उनके पास ऐसी चीज आई है जो उनके पहले बाप दादा के पास नहीं आई थी। अल्लाह ताला ने फरमाया, क्या रसूलुल्लाह का इनकार करने की वजह यह है कि उनके पास शरीयत आई है जो उनके बाप दादा के पास नहीं आई थी? अगर ये बात है तो उन्हें शुक्र अदा करना चाहिए कि बाप दादा महरूम रहे और अल्लाह ताला ने उन्हें नेमत से नवाजा है। अमलम यारिफू रसूलहुम फहुम लहू मुनकिरून, या उन्होंने अपने रसूल को पहचाना नहीं कि वो उसका इनकार करने वाले हैं। आप पहचानते हैं अपने रसूल को? आप उनको, उनकी सीरत, उनकी अहादीस को पहचानते हो? कितने लोग हैं जिनके घरों में सीरत की, हदीस की किताबें हों? चलिए कोई एक किताब, हमारे घरों में क्या कुछ नहीं है। कितने लोगों ने अपने घर में सीरत की, हदीस की किताबें जमा की हैं जिनको पढ़ते हों? कितनी माएँ हैं जो रातों को अपने बच्चों को अपने रसूल के वाक़यात सुनाती हों, किसी हदीस से उनके दिन का इख्तिताम करने के लिए अपनी तरफ से मेहनत करती हों। तो क्या अपने रसूल के बारे में जानना हमारे ईमान का हिस्सा नहीं है? उनकी शख्सियत, उनकी पैदाइश, परवरिश, ख़ानदान, उनकी ज़ात व सिफ़ात, उनकी दावत, जो दीन वो लेकर आए, कितना जानते हैं? अम यक़ूलून बिही जिन्ना, या वो कहते हैं कि इसे जुनून है, बल्कि वो उनके पास हक लाया है, और उनमें से अक्सर हक को नापसंद करने वाले हैं। इंसानों के लिए रहमत और सुकून का बायस है वो तालीमात जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए। सोचो तो सही, कोई दीवाना ऐसी तालीमात पेश कर सकता है? और अगर हक उनकी ख्वाहिशात के पीछे चलता तो आसमान और जमीन में जो कुछ है उनमें फसाद बर्पा हो जाता। बल्कि हम उनके पास उन्हीं की नसीहत लाए हैं, तो वो अपनी नसीहत से ही मुंह मोड़ने वाले हैं। हक से मुराद अल्लाह ताला का दीन, उसकी शरीयत है। वो हक को अपने ताबे करना चाहते, खुद को हक के पीछे नहीं चलाना चाहते। अम तसलुहुम खर्जन फखराजू रब्बी का खैर, या आप उनसे किसी आमदनी का सवाल करते हैं तो आपके रब की आमदनी ही बेहतर है और वही बेहतरीन रिज्क देने वाला है।
पैगंबर अल्लाह ताला की हिदायत और तालीम के लिए कोई माली गर्ज नहीं रखता। रसूल और हक की तरफ बुलाने वालों का असर सरमाया अल्लाह ताला का और उसके रसूल का ताल्लुक है, उनसे मोहब्बत है। सवाल देखिएगा, या आप उनसे किसी आमदनी का सवाल करते हो? ये सवाल भी उनके जहन को झंझोड़ने के लिए कि देखो माल तो नहीं मांगा जिसकी अदायगी की तुम इस्तिताअत नहीं रखते और भाग रहे हो, रब की आमदनी ही तो बेहतर है। इससे मुराद है कि आला मकासद के लिए सरगर्म अमल होने से मिलने वाली लज्जत है, जो दावत देने वाले के रूह की ग़िज़ा है, यही सबसे बड़ा माल है जो रब का है। व इन्नका लतदूहुम इला सिरातिम मुस्तकीम, और बिलाशुबा आप उन्हें यकीनन सीधे रास्ते की तरफ ही बुलाते हैं, अल्लाह ताला के दीन की तरफ, उसकी रज़ा की तरफ। और जो लोग आखिरत पर ईमान नहीं रखते वो असल रास्ते से यकीनन हटे हुए हैं, यानी सिरात मुस्तकीम से, और उसका सबब आखिरत पर ईमान ना होना है। और अगर हम उन पर रहम करें और उन पर से कोई तकलीफ दूर कर दें तो वो अपनी सरकशी में इसरार करने लगेंगे, इस हालत में कि वो भटक रहे होंगे, यानी अच्छे हालात में ये सबक लेने वाले नहीं हैं। और बिलाशुबा यकीनन हमने उन्हें अजाब में पकड़ा तो ना वो अपने रब के सामने झुके और ना वो आजिज़ी इख्तियार करते थे। यहाँ अजाब से मुराद जंगे बदर में मिलने वाली शिकस्त और 70 आदमियों का मारा जाना था, और अजाब से मुराद रसूलुल्लाह की बददुआ के नतीजे में आने वाला कहत भी था। यहाँ तक कि जब हमने उन पर एक सख्त अजाब का दरवाज़ा खोल दिया तब अचानक वो उससे मायूस थे। रुकू नंबर 5 है, और वही है जिसने तुम्हारे कान, आंखें और दिल बनाए। वक़लीलन मा तशकुरून, तुम बहुत ही कम शुक्र अदा करते हो, यानी हक की नेमत को पहचानते नहीं हो, पहचान कर कबूल नहीं करते। अल्लाह ताला की ज़ात सिफ़ात को जानकर उसकी इबादत और इताअत करके उसका शुक्र अदा कर सकते हैं, और यही करने वाला काम है। और वही है जिसने ज़मीन में तुम्हें फैला दिया और उसी की तरफ तुम इकट्ठे किए जाओगे। अल्लाह ताला ने ज़मीन में फैलाने और फिर जमा करने को अपनी कुदरत की दलील के तौर पर पेश किया है। और वही है जो जिंदा करता है और वही मौत देता है, और रात और दिन का बदलना उसी के इख्तियार में है। तो क्या तुम समझते नहीं हो? बल्कि उन्होंने कहा जैसे पहले लोगों ने कहा था। कितनी मिलती जुलती बातें हैं। उन्होंने कहा कि क्या जब हम मर जाएंगे और हम मट्टी और हड्डियां हो जाएंगे तो क्या हम वाकई उठाए जाने वाले हैं? मौत के बाद मट्टी बन जाना दोबारा जिंदगी के शऊर के रास्ते में काफरों के लिए रुकावट बन रहा था। बिलाशुबा यकीनन ये वादा हमसे भी किया गया और इससे पहले हमारे बाप दादा से भी। ये महज इससे पहले लोगों की कहानियां हैं। मुशरिकीन अरब बासबादुल मौत की हिकमत को नहीं समझ सके थे, इसलिए मजाक उड़ाते थे। दोबारा जी उठने पर उन्हें यकीन नहीं आता था। अब पूछें लिमनिल अर्दु वमन फीहा, किसका है? जो जमीन में है और उसमें है, यानी जमीन और उसके अंदर जो कुछ है। अगर तुम जानते हो तो बताओ मालिक कौन है, अगर तुम इल्म रखते हो। सयक़ूलूना लिल्लाह, वो जल्दी कहेंगे अल्लाह ताला का है। आप कह दो क्या तुम नसीहत हासिल नहीं करते? यानी इसके बावजूद कि अल्लाह ताला को मालिक समझते हो फिर भी उसकी बात को नहीं सुनते, नहीं मानते। आप पूछें सातों आसमानों का रब और अर्श अजीम का रब कौन है? 7 आसमानों से मुराद 7 अफलाक, 7 सितारों का मजमुआ भी हो सकता है। इससे मुराद 7 जहान या कोई 7 फल्की मखलूकात हो सकती हैं। वो जल्दी कहेंगे अल्लाह ताला के लिए है। कह दो तो क्या तुम डरते नहीं उसके अजाब से? तुम गैरुल्लाह की इबादत से क्यों नहीं बचते? क्यों गैरुल्लाह से उम्मीदें बांधते हो? तुम रब्बे अजीम की इबादत से क्यों भागते हो? वो तो कुव्वत का मालिक है, तुम पर मेहरबान है, 70 माओं से बढ़कर मोहब्बत करने वाला है। तुम उसका तकवा क्यों नहीं इख्तियार करते? आप पूछें कि हर चीज की मुकम्मल बादशाहत किसके हाथ में है? वहुवा युजीरु वला युजारु अलैहि, और वही पनाह देता है और उसके मुकाबले में पनाह नहीं दी जा सकती। अगर तुम जानते हो अल्लाह ताला ने जहनों के अंदर अपनी बादशाहत का शऊर रासिख किया है कि वो खालिक है, मालिक है, बादशाह है, जो चाहे कर सकता है, उसके फैसले और उसी का हुक्म चलता है।
اس کے مقابلے میں پناہ نہیں دی جا سکتی اگر تم جانتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ملکیت، قبضے اور اختیار کے لیے دلیل دی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کسی کو پناہ دے سکتا ہے، اس کے خلاف کسی کو پناہ نہیں دی جا سکتی۔ وہ جلدی کہیں گے اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، کہہ دو کہ کہاں سے تمہیں جادو کیا جاتا ہے، یعنی تمہارا عقیدہ کہاں سے خراب ہوتا ہے۔ ہدایت کے راستے سے پھر جانے کا سبب دھوکہ ہے، فریب ہے، عقیدے کا خراب ہونا اور خبط میں مبتلا ہونا ہے۔ انسان کی نظر میں جو چیز اہم ہوتی ہے وہ اسے مسحور کر دیتی ہے، بلکہ ہم ان کے پاس حق لائے ہیں اور بلا شبہ وہی یقیناً جھوٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا اور نہ ہی اس کے ساتھ کوئی اور معبود ہے، ورنہ ہر معبود ضرور اس کو لے جاتا جو اس نے پیدا کیا، اور ان میں سے ایک دوسرے پر ضرور چڑھ دوڑتا۔ پاک ہے اللہ تعالیٰ اس سے جو وہ بیان کرتے ہیں، وہ غیب اور حاضر کا جاننے والا ہے، پس وہ اس سے بہت بلند ہے جسے وہ شریک بناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دلیل دی ہے کہ وہ غیب اور حاضر کو جانتا ہے، اس سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں، اس لیے وہ شرک سے پاک ہے۔ رکوع نمبر 6 ہے، قُلْ رَبِّ اِمَّا تُرِيَنِّي مَا يُوعَدُونَ۔ آپ دعا کریں اے میرے رب، اگر آپ ضرور مجھے وہ دکھائیں جس کا وہ وعدہ دیے جاتے ہیں۔ رسول اللہ نے تو نجات پانی تھی، لیکن اپنے آپ کو مزید حفاظت میں رکھنے کے لیے دعا کرنے کا حکم دے دیا گیا۔ تو اے میرے رب مجھے ظالم لوگوں میں شامل نہ کرنا۔ حدیث میں آپ کی دعا کا یہ ٹکڑا بھی ہے، اور جب آپ اس قوم کو فتنے میں ڈالنے کا ارادہ کریں تو مجھے فتنے میں ڈالے بغیر ہی وفات دے دیں۔ یہ ترمذی کی روایت ہے، اور بلا شبہ ہم اس پر یقیناً قادر ہیں کہ آپ کو وہ چیز دکھا دیں جس کا ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اہل مکہ کو مغلوبیت اور پامالی کے وعدے دیے جا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو ہم قدرت رکھتے ہیں، ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، آپ برائی کو اس طریقے سے دور کریں جو سب سے اچھا ہو۔ جو بھی وہ بیان کرتے ہیں ہم اسے زیادہ جاننے والے ہیں۔ یہ بات مکہ میں دعوتی طریقہ کار کے حوالے سے کی گئی کہ برائی کو بھلائی سے دور کر دیں، حکم آنے تک صبر کریں، سارے معاملات اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیں۔ وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ ہَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ، آپ دعا کریں اے میرے رب میں شیطان کی اکساہٹوں سے آپ کی پناہ میں آتا ہوں۔ دعوت دینے والے کو شیطان کی اکساہٹوں سے بچنے کے لیے رب کی پناہ میں آنے کا حکم دیا گیا۔ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ، اور اے میرے رب میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں کہ وہ میرے پاس حاضر ہوں۔ شیطان کے وسوسوں سے بچنے کے لیے یہ دعا سکھائی گئی کہ اے میرے رب وہ میرے قریب بھی نہ آئیں جو مجھے بہکانے کا کام کریں۔ شیطان کے قریب آنے سے بچنے کے لیے رب کی پناہ مانگ کر انسان مطمئن ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ کو یہ تلقین زیادہ احتیاط کے لیے، اللہ تعالیٰ سے زیادہ قربت کی دعاؤں کے لیے اور امت کے لیے نمونہ ہونے کی وجہ سے کی گئی۔ رسول اللہ ہر کام کی ابتدا اللہ تعالیٰ کے نام سے کرتے تھے کیونکہ اس کی وجہ سے شیطان دور ہو جاتا ہے، اور رسول اللہ شیطان سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگا کرتے تھے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفسہ، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے، اس کی اکساہٹ، اس کی پھونک اور اس کے وسوسے سے۔ یہ ابو داؤد کی 775 نمبر روایت ہے۔ حتی اذا جاء احدہم الموت قال رب ارجعون، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی ایک پر موت آتی ہے تو وہ کہتا ہے میرے رب مجھے لوٹا دے۔ یہ آرزو موت کے وقت کافر کرتا ہے تاکہ میں اس دنیا میں نیک کام کروں جسے میں چھوڑ آیا ہوں۔ کلا، ہرگز نہیں، انہا کلمۃ ہوا قائلہا، ہرگز نہیں، بس ایک بات ہے جو وہ کہنے والا ہے، اور اس دن تک ان سب کے آگے ایک برزخ ہے جب وہ اٹھائے جائیں گے۔ اگر کافر کو دنیا میں بھیج دیا جائے دوبارہ وہی کام کرے جس سے اسے روکا گیا تھا۔ سیدہ قتادہ کہتے کافر کی تمنا میں ہمارے لیے سبق ہے۔ کافر دنیا میں دوبارہ لوٹنے کی آرزو خاندان کے لیے نہیں کرے گا بلکہ عمل صالح کے لیے تمنا کرے گا۔ اس لیے زندگی کے لمحات کو زیادہ سے زیادہ
عمل صالح کرنے کے لیے غنیمت جاننا چاہیے تاکہ قیامت کے دن یہ آرزو کرنے کی ضرورت نہ پڑے۔ پھر جب سور میں پھونکا جائے گا تو اس دن ان کے درمیان کوئی قرابت داریاں نہ رہیں گی اور نہ ہی وہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے۔ حشر کے دن کی ہولناکیاں ایسی ہوں گی کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا۔ پھر وہ شخص جس کے پلڑے بھاری ہوں گے تو وہی لوگ کامیاب ہوں گے۔ برے اعمال کا کوئی وزن نہیں نکلے گا، کامیابی نیک اعمال کرنے والوں کو ملے گی۔ اور وہ شخص جس کے پلڑے ہلکے ہوں گے تو وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو خسارے میں ڈالا، وہ جہنم میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ ان کے چہروں کو آگ جھلسا دے گی، جب آگ چاٹے گی تو ذات کی شناخت کو تو خاص طور پر چاٹ لے گی، اور اس میں وہ جبڑے نکالنے والے ہوں گے۔ استغفر اللہ۔ یہاں جو لفظ استعمال ہوا کالحون، وہم فیہا کالحون، اور کلہن کہتے ہیں ڈراؤنے ہو جانے، بدصورت ہو جانے کو۔ جہنم میں لوگ کتنے بد شکل ہو جائیں گے، استغفر اللہ، ان کے ہونٹ سکڑ جائیں گے، جس طرح سے بھنی ہوئی سری ہوتی ہے نا، ایسے ہی دانت ظاہر ہو جائیں گے۔ الم تکن آیاتی تتلی علیکم فکنتم بہا تکذبون، کیا میری آیات تمہیں پڑھ کر سنائی نہیں جاتی تھیں پھر بھی تم انہیں جھٹلاتے تھے؟ جب جہنم میں عذر کے سب راستے بند ہو چکے ہوں گے، اس وقت اللہ تعالیٰ یہ سوال کر کے جرم کا احساس دلائیں گے، کیا تمہارے پاس میری آیات نہیں آئی تھی؟ کیا تم نے انہیں نہیں جھٹلایا تھا؟ قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا وکننا قوما ضالین، وہ کہیں گے اے ہمارے رب، ہماری بدبختی ہم پر غالب آ گئی اور ہم گمراہ لوگ تھے۔ اہل جہنم دنیا کی لذتوں اور خواہشات کو اپنے لیے بدبختی قرار دیں گے، کیونکہ وہی انسان پر غالب آتی ہیں تو اس کے پاس رب کی آیات کے لیے وقت نہیں رہ جاتا۔ لذتیں اور خواہشات ہمیشہ بدبختی کا سبب بنیں گی۔ ربنا اخرجنا منہا فإن عدنا فإنا ظالمون، اے ہمارے رب ہمیں یہاں سے نکال، پھر اگر ہم دوبارہ کریں تو بلا شبہ ہم ہی ظالم ہوں گے۔ اہل جہنم وعدے کریں گے، وعدوں میں جھوٹے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، سختی سے پکار کا جواب دے گا، یہیں خوار رہو اور مجھ سے بات نہ کرو، جاؤ ایک ذلیل شخص کی طرح خاموشی اختیار کرو، مجھ سے کلام نہ کرو، تم اسی کے مستحق ہو۔ یقیناً میرے بندوں میں سے ایک گروہ کہتا تھا کہ اے ہمارے رب ہم ایمان لائے، لہٰذا تو ہمیں معاف فرما دے اور ہم پر رحم فرما، اور تو سب رحم کرنے والوں میں سے بہترین ہے۔ ایمان والوں کو اپنی غلطیوں کو شدت سے احساس ہوتا ہے، اس لیے وہ اپنے رب کی رحمت پر نظریں لگاتے ہیں۔ چنانچہ تم نے ان کا مذاق بنایا، یہاں تک کہ انہوں نے تمہیں میری یاد ہی بلا دی اور تم ان سے ہنسا کرتے تھے۔ لوگ مذاق کا موضوع بنا لیتے ہیں پردے کو، داڑھی کو، شادی بیاہ کے موقع پر اسلامی رسومات یا اسلامی طور طریقوں کو چھوڑ دینے کی وجہ سے لوگ جب دیکھتے ہیں کہ شادی بیاہ کی رسومات سے وہ لوگ کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، تو ان کا خوب مذاق اڑایا جاتا ہے جو بچنا چاہتے ہیں۔ انی جزیتہم الیوم بما صبروا، یقین کرو آج کے دن میں نے انہیں اس کے بدلے میں جو انہوں نے صبر کیا یہ جزا دی ہے، انہم ہم الفائزون، یقیناً بلا شبہ وہی کامیاب ہیں۔ اس آیت میں اس طرف اشارہ ہے کہ کافر چند سالہ دنیاوی زندگی میں اللہ کی عبادت نہ کر کے آخرت کا بہت بڑا خسارہ اٹھائیں گے۔ اگر انہوں نے بھی نیک اعمال کیے ہوتے تو وہ بھی جنت کے حقدار ہوتے۔ قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین، اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم سالوں کی گنتی میں زمین میں کتنا رہے۔ اس مقصد کے لیے سوال کیا جائے گا کہ واضح ہو جائے دنیا کی زندگی کتنی مختصر تھی جس کے لیے انہوں نے ہمیشہ کی زندگی کو داؤ پہ لگا دیا۔ قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، وہ کہیں گے ہم ایک دن یا اس کا کچھ حصہ رہے ہیں، بس آپ شمار کرنے والوں سے پوچھ لیں، آخرت میں انداز حقیقت پسندانہ ہو جائیں گے۔ قال ان لبثتم الا قلیلا لو انکم کنتم تعلمون،
اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم تھوڑی ہی مدت رہے ہو، کاش واقعی تم بات کو جانتے ہوتے، دنیا کے زندگی کے مقابلے میں آخرت کی زندگی بہت طویل ہے۔ دنیا کی زندگی کی بے ثباتی کو سمجھنے کی وجہ سے انسان اپنے اندر کامیاب لوگوں کی صفات پیدا کر سکتا ہے، اپنی زندگی کو ضائع کرنے سے بچ سکتا ہے، لیکن ارادے کے ساتھ، دعا کے ساتھ۔ اپنے ارادہ کر لیا کیسی زندگی گزارنی ہے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، تو پھر کیا تم نے یہ گمان کیا کہ بلا شبہ ہم نے تمہیں بے مقصد پیدا کیا ہے اور بلا شبہ تمہیں ہماری طرف واپس نہیں لوٹایا جائے گا۔ انسان کی زندگی صرف یہی دنیا کی زندگی نہیں ہے، موت کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا، اعمال کا حساب کتاب ہوگا، جزا سزا ہوگی، جنت یا جہنم، جنت والے کامیاب ہوں گے، جہنم والے ناکام ہوں گے۔ اس اعتبار سے دنیا کی زندگی کا لمحہ لمحہ قیمتی ہے، لمحہ لمحہ نتیجہ خیز ہونے والا ہے۔ انسان اپنے غلط گمان کی وجہ سے اپنا وقت، اپنی عمر، اپنا سب کچھ ضائع کر بیٹھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سوال سے شعور دلایا کہ تمہارے گمان کی غلطی نے تم سے تمہاری زندگی ضائع کروا دی۔ فتعال اللہ الملک الحق، تو اللہ تعالیٰ بے حد بلند ہے، جو بادشاہ حقیقی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، عزت والے عرش کا رب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تعارف کروایا کہ اس کی ذات حق، اس کی بادشاہت حق، اس کی تخلیق حق، اس کی کوئی چیز بے مقصد نہیں ہے۔ اگر بے مقصد ہوتی تو اتنی بڑی بادشاہت کیسے قائم ہوتی؟ وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو پکارتا ہے جس کی اس کے پاس کوئی دلیل نہیں، تو بلا شبہ اس کا حساب اس کے رب ہی کے پاس ہے۔ یقیناً کافر کبھی فلاح نہیں پائیں گے۔ کافر کے پاس دنیا کا ساز و سامان ہو سکتا ہے، ایمان نہیں۔ آخرت کی کامیابی ایمان والوں کے لیے ہے۔ وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، اور آپ دعا کریں کہ اے میرے رب بخش دے اور رحم فرما، اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے اچھا رحم فرمانے والا ہے۔ رب سے مغفرت اور رحمت طلب کرنا یہ خشوع کی علامت ہے۔ سورہ المومنون کا آغاز بھی کامیاب ہونے والوں کے حوالے سے ہوا، اختتام بھی ایمان والوں کی کامیابی کے حوالے سے ہوا۔ اس کے آغاز میں بھی خشوع کی صفت کو کامیابی کی علامت بتایا گیا، اختتام پر بھی خشوع کی صفات، مغفرت اور رحمت کی طلب کو لایا گیا۔ الحمدللہ سورہ المومنون کمپلیٹ ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہماری کمیوں کو معاف کر دے اور ٹوٹی پھوٹی کوششوں کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے راستے کا مسافر بنائے اور گھر گھر تک اور دنیا بھر تک قرآن پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے پاک نام سے سورہ النور کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ النور اللہ تعالیٰ کی جانب سے نازل ہونے والی بڑی اہم سورت ہے۔ صاحب محاسن التنزیل لکھتے ہیں اس سورت میں اللہ کے نور کو ایک مثال کے ذریعے بیان کیا گیا۔ اس سے بنی نوع انسان کو اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی ہے، اس لیے اس کا نام سورہ النور رکھا گیا۔ تفسیر الرحمن کی روایت ہے 989 پر۔ سورہ النور عفت اور پاک دامنی کی فضا لیے ہوئے ہے، اس میں انس ہے، تمانیت ہے، گہرا یقین ہے۔ حارث کی روایت ہے کہ سیدنا عمر ابن خطاب نے لکھا کہ سورہ النساء، سورہ احزاب اور سورہ النور، ان سورتوں کی تم تعلیم حاصل کرو۔ اور اسی طرح سیدہ عائشہ سے اس سورت کی تعلیم کے بارے میں نصیحت ملتی ہے کہ یہ سورت خواتین کو ضرور سکھائیں۔ یہ سورت معاشرتی تربیت کرتی ہے، واضح کرتی ہے اسلام کیسی معاشرت سکھاتا ہے، کن حدود و قیود کا خیال رکھنے کا حکم دیتا ہے۔ اگر ہم پوری سورت کے محور و مرکز کو دیکھیں تو یہ تربیت کے گرد گھومتی ہے۔ پہلے لفظ سے آخری حصے تک میں ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی جانب سے رہنمائی ہے۔ اگر ہم اس رہنمائی کو دیکھیں تو خود اللہ تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے کتنی بڑی رہنمائی ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کا نور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کی مثال دی، کفر کی مثال دی، یہ واضح فرمایا کہ کس طرح سے کوئی اللہ تعالیٰ کے نور کو سیکھ لیتا ہے، کیسے اس کے لیے کسی بھی سوسائٹی میں مساجد اور دینی مراکز اپنا کردار ادا کرتے ہیں، اس کے لیے لوگوں کی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ پھر یہ بھی واضح کیا گیا
کہ اللہ تعالیٰ کی یاد زندگی میں کیا اہمیت رکھتی ہے۔ پھر معاشرتی زندگی کی اساس جس عفت اور پاک دامنی پر ہے، اس کے قیام کے لیے، اس کی بقا کے لیے اللہ تعالیٰ نے خاص سزاؤں کا اعلان کیا۔ جیسے زنا کی سزا ہے، اسی طرح کوئی ناجائز بہتان لگائے اس کی سزا ہے۔ دنیا کی عظیم ترین خواتین اور جنت کی سردار خواتین میں سے سیدہ عائشہ پر لگنے والے الزام کی تردید ہے، اس سے برات ظاہر کی گئی، اور اس سے پتہ لگتا ہے، سبق ملتا ہے کہ سکینڈلز کس طرح سے پاک معاشروں کا حلیہ بھی بگاڑ کر رکھ دیتے ہیں۔ تو وہ معاشرہ جس کے افراد کی تربیت اللہ کے نبی نے کی، اگر اس معاشرے میں ان سکینڈل سے اتنی گہرائی میں جا کے تبدیلی آ سکتی ہے تو دوسرے معاشروں کا کیا ہی کہنا۔ سیدہ عائشہ کی برات کا اظہار ہے۔ اس طرح سے اس صورت میں خواتین اور مردوں کے تعلقات کے دائرے کو الگ الگ کیا گیا، دونوں کے درمیان تعلقات کی حدود و قیود کی وضاحت کی گئی۔ اس صورت میں ایک ہی گھر کے اندر رہنے والے افراد کو بھی تخلیے کے حق کی حفاظت کرنے اور گھر میں داخلے کے وقت اجازت طلب کرنے کا حکم دیا گیا۔ گھریلو زندگی کے آداب، معاشرتی زندگی کے آداب، جماعت اور قیادت کے آداب بھی صورت میں سکھائے گئے۔ یہ بھی رہنمائی کی گئی کہ جب مسلمان ایک جماعت کی صورت میں کام کر رہے ہوں تو اپنی قیادت کے ساتھ ان کا برتاؤ کیا ہونا چاہیے، اور وہ اجازت کے ساتھ کسی مجلس میں آئیں گے اور اجازت کے ساتھ ہی وہاں سے جائیں گے۔ یہ صورت کیا ہے؟ دراصل اسلامی زندگی کا شاہکار ہے۔ اسلامی زندگی کیسے گزاری جا سکتی ہے؟ الحمدللہ اس صورت میں پوری رہنمائی موجود ہے۔ سورت کے حوالے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس سورت میں 9 رکوع ہیں اور 64 آیات ہیں۔ مصحف میں ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 24 اور نزولی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 102 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے۔ سورۃ انزلناہا وفرضناہا، یہ ایک سورت ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے اور ہم نے اسے فرض کیا ہے۔ یعنی یہ کوئی ایسی سورت نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے نازل نہ ہوئی ہو یا اس کے احکامات آپ اگنور کر سکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے تاکیداً کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے فرض قرار دیا ہے۔ اس سے سورت کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے، اور ہم نے اس میں واضح آیات نازل کی ہیں تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ واضح آیات سے مراد واضح احکامات ہیں، یعنی جن کو اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا۔ الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، زانیہ عورت اور زانی مرد دونوں میں سے ہر ایک کو تم 100 کوڑے مارو۔ اور ان دونوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے دین میں نرمی تمہیں دامن گیر نہ ہو، اگر تم اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو۔ اور ان دونوں کی سزا کے وقت اہل ایمان کا ایک گروہ ضرور موجود رہے۔ زانی اور زانیہ اگر غیر شادی شدہ، آزاد، بالغ، عاقل ہوں گے تو انہیں 100 کوڑے لگائے جائیں گے۔ جمہور علماء کے نزدیک 1 سال کے لیے شہر بدر کر دیے جائیں گے۔ اگر وہ دونوں غلام اور باندی ہوں تو 50 کوڑے لگائے جائیں گے۔ زانی اور زانیہ اگر آزاد، بالغ، عاقل، شادی شدہ ہوں گے تو انہیں رجم کر دیا جائے گا۔ رجم کرنے کا مطلب ہے ایک گڑھا کھدوایا جائے گا، گڑھے میں انہیں کھڑا کیا جائے گا، سب لوگ انہیں پتھر ماریں گے، پتھر کھاتے کھاتے مر جائیں گے۔ یہ رجم ہونا ہے۔ استغفر اللہ۔ سیدنا بریدہ کہتے ہیں کہ معاذ بن مالک اسلمی رسول اللہ کے پاس آئے، کہنے لگے اللہ کے رسول، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، زنا کر بیٹھا، اب میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے پاک کر دیں۔ آپ نے واپس کر دیا۔ جب دوسرا دن ہوا پھر آئے، کہنے لگے اے اللہ کے رسول، میں نے زنا کیا۔ آپ نے انہیں پھر واپس کر دیا۔
اس کے بعد ان کی قوم کے پاس کسی کو بھیجا اور فرمایا کیا تم ان کی عقل میں کچھ فطور پاتے ہو اور کیا تم نے کبھی ان کی کوئی ناگوار بات دیکھی ہے؟ انہوں نے کہا نا ہم نے فطور دیکھا، جہاں تک ہم سمجھتے ہیں یہ اچھے لوگوں میں شمار ہوتے ہیں۔ پھر تیسری بار معاذ آئے، آپ نے ان کی قوم کے پاس کسی کو بھیجا، انہوں نے پھر یہی کہا نہ ان کو کوئی بیماری ہے نہ عقل میں فطور ہے۔ چنانچہ جب چوتھی بار وہ آئے، آپ نے ایک گڑھا ان کے لیے کھدوایا، پھر حکم دیا تو وہ رجم کر دیے گئے۔ صحیح مسلم کی 1695 نمبر روایت۔ یہ اس سوسائٹی کا واقعہ جس کے افراد کی تربیت محمد رسول اللہ کے ہاتھوں ہوئی۔ اگرچہ زنا کا واقعہ انتہائی افسوسناک ہے اور اتنے تربیت یافتہ لوگوں سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی، لیکن اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسان تربیت کے خاک کسی مقام پر ہو، یہ غلطی تو کسی سے بھی ہو سکتی ہے، چاہے کوئی باجماعت 5 وقت کی نمازیں پڑھنے والا، روزے رکھنے والا ہو، زکوٰۃ دیتا ہو، صدقہ و خیرات کرتا ہو، اپنی پاکیزگی کے لیے کتنے ہی اقدامات کرتا ہو، غلطی ہو سکتی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے لوگوں کو اپنی پاکیزگی اپنی زندگی سے زیادہ عزیز تھی، ان سے گناہ ہوا، گناہ کا معاملہ دل پر اثر کر گیا، اپنے پاک ہونے کے لیے رجم کو قبول کر لیا۔ یہ بہت بڑی بات ہے کوئی اپنے آپ کو خود سزا کے لیے پیش کر دے۔ تیسری بات جو ہمیں پتہ چلتی ہے، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے کہ آپ نے تحقیق کی، کوشش کی کسی بھی طرح اس فرد کو ایسے معاملے کے لیے تیار کر لیا جائے کہ دوبارہ نہ آئے، لیکن معاذ نے بھی اصرار جاری رکھا، آپ نے بھی تحقیقات کی، چوتھی دفعہ آپ نے انہیں رجم کروا دیا۔ لیکن یہاں رک کے ایک لمحے کے لیے دیکھنے کی ضرورت ہے، اسلام زنا کی اتنی سخت سزا کیوں دیتا ہے؟ انسان کی زندگی ہے نا، زندگی میں غلطی ہو جائے، اور ایسی سوسائٹی جہاں پر بچے کو ایجوکیشن میں جاتے ہوں اور بچپن سے لے کے جوانی تک حیا کو انہوں نے پورے طریقے سے سمجھا ہی نہ ہو، تو ایسے میں زنا ہو جانا کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ زنا کا یہ حق ہے۔ زنا ایسا عمل ہے جس عمل کو سوسائٹی میں نہیں روکا جا سکتا جب تک کہ اس کے لیے اتنی بڑی سزا نہ ہو۔ نبی کریم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو غیرت آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو غیرت اس وقت آتی ہے جب بندہ مومن وہ کام کرے جسے اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے اس کے لیے۔ بخاری کی 5223 نمبر روایت۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ وہ مسلمان معاشرے کو بدکاری اور فحاشی سے پاک کرنے کے لیے سارے احکامات نافذ کریں جو اللہ رب العزت نے لازم کر دیے ہیں۔ مثال کے طور پر مردوں اور عورتوں کا مخلوط مجالس میں بیٹھنا، جسٹ امیجن اگر ہم اس پہ غور و فکر کریں تو وہ سوسائٹی جہاں ویمن امپاورمنٹ کے نام پہ عورت کی حیا چھینی جا رہی ہے، جہاں ہر جگہ ہر میدان میں عورت کو لا کے کھڑا کیا جا رہا ہے، اور جہاں مخلوط مجالس ہیں تو مخلوط مجالس جائز نہیں ہے۔ عورتوں کا بن سنور کر مردوں کے سامنے آنا، عورتوں کا مردوں کا دل لبھانے کے لیے مختلف طرح کے کام انجام دینا، اسی طرح گھروں کے اندر بھی مخلوط معاشرت پر پابندی عائد کی گئی، بغیر اجازت داخلے پر پابندی عائد کی گئی، رشتہ دار میں محرم اور نامحرم کی تمیز کی گئی تاکہ کوئی قریبی رشتہ دار بھی ہو جس سے نکاح ہو سکتا ہو اس کے ساتھ تنہائی اختیار نہ کی جا سکے، اور بات کرتے ہوئے بھی دائرہ کار کا خیال رکھا جائے۔ یہ سارے اقدامات اس لیے کیے گئے کہ زنا کا راستہ روکا جائے، کیونکہ شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ مسلمان معاشروں میں بے حیائی پھیلے، مسلمانوں کی نسلیں خراب ہوں، ان کے ناجائز بچے وجود میں آئیں، اور امت مسلمہ جس کی بنیادی پاکیزگی پر ہے وہ ختم ہو جائے۔ جس طرح آج مغربی معاشرہ ختم ہو گیا، ان حکومتوں نے لواطت ہوموسیکچوالٹی کو، زنا کو قانونی درجہ دے دیا ہے، جس کے نتیجے میں لاکھوں کی تعداد میں بن بیاہی مائیں اور ناجائز بچے پائے جاتے ہیں، اور ان کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اور ہوموسیکچوالٹی کو جائز قرار دینے کی وجہ سے انسان کی فطرت دن بدن مسخ ہو رہی ہے۔ بظاہر چلتے پھرتے انسان ہے، اندر سے سوروں سے بھی بدتر ہے۔ معاشرے کو اس وقت تک پاک نہیں رکھا جا سکتا جب تک کہ اس کے لیے
اصول ضابطے نہ بنائے جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے مردوں اور عورتوں کو مخصوص احکامات دیے ہیں تاکہ مسلمان معاشرہ پاکیزگی کی بنیاد پر قائم ہو۔ ہم سب کو جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ معاشرتی احکامات کے بارے میں ہمارے دل اپنے رب کی بات کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ انسانوں کا مسئلہ ہے، کبھی حکم کی طرف نہیں دیکھتے کہ وہ کس کا ہے، جو سنا رہا اس کو دیکھتے ہیں، اس کو کمزور دیکھتے ہیں تو سرکشی اختیار کر لیتے ہیں۔ یہی معاملہ تو آدم علیہ السلام اور ابلیس کے درمیان ہوا تھا۔ ابلیس نے سوچا یہ تو مٹی سے بنا ہے اور مٹی تو نیچے رہتی ہے، مٹی سے میں افضل، میں آگ سے بنا ہوں۔ تو اب یہ وہ ایسے مسائل ہیں جس کی وجہ سے انسان کا ذہن خراب ہو جاتا ہے۔ جیسے ابلیس کا ذہن خراب ہوا تھا کہ انسان اپنی ذات کی بڑائی میں مبتلا ہو جاتا ہے، کبھی کوئی اللہ کا حکم سمجھے اور اللہ تعالیٰ کی عظمت کا اس کے دل کو یقین ہو تو پھر کبھی اس حکم کا انکار نہ کرے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے حکم ماننے کے لیے سامنے والے کو دیکھیں تو اسی سے دشمنی ہوگی۔ اصل بات کیا ہے کہ حکم پر عمل نہیں کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ جان لینا وہ سب سے بڑا ہے، وہ قدرت رکھتا ہے، اس نے ذمہ داری عائد کی ہے، اس نے حساب کتاب لینا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ کبھی ذہن میں گھٹن نہیں آئے گی۔ زنا کو 3 ہجری میں قابل سزا جرم قرار دیا گیا، لیکن اس کی حیثیت خاندانی یا معاشرتی جرم کی تھی جس پر اہل خاندان سزا دے سکتے تھے۔ 6 ہجری کے نصف میں زنا کو قانونی جرم بنایا گیا، اس کی سزا مقرر کی گئی، اور اسلام نے اسے قابل راضی نامہ جرم نہیں رکھا کہ 2 فریق آپس میں مل کے ایک دوسرے کو معاف کر دیں، اور جرم کے ثبوت کے بغیر حد جاری نہیں کی جا سکتی۔ جرم زنا کا پہلا ثبوت، ممکنہ ثبوت 4 افراد کی عینی شہادت ہے جنہوں نے آنکھوں سے دیکھا ہو، اور جرم زنا کے ثبوت کے لیے کسی انسان کا خود اعتراف کرنا کافی ہے۔ اور رجم کی سزا میں مرنے والوں کے ساتھ مسلمانوں کا سا معاملہ کیا جائے گا، ان کو کفن بھی دیا جائے گا، نماز جنازہ پڑھی جائے گی، مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا ہوگا، کیونکہ انہوں نے اپنے جرم کی سزا دنیا میں پا لی۔ اور ان دونوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے دین میں نرمی، تمہیں دامن گیر نہ ہو اگر تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو، یعنی ترس نہ کھائیں۔ سزا کے وقت اہل ایمان کا ایک گروہ موجود رہے تاکہ ان کی سزا سے لوگ عبرت حاصل کریں اور مستقبل کے مجرم آج ہی ڈر جائیں، جرم سے باز آ جائیں۔ حقیقت یہ ہے کہ زانی اور زانیہ کی توبہ اور اصلاح کے بعد، یعنی اگر کوئی زانی اور زانیہ توبہ کر لیں، سچی توبہ، اور ان کو جو سزا دینی ہے وہ دی جا چکے، تو مسلمان معاشرے کے افراد کے لیے قبول ہو سکتے ہیں۔ الزانی لا ينکح الا زانیتا او مشرکتا والزانیت لا ينکحها الا زان او مشرک۔ زانی نکاح نہیں کرے گا مگر زانیہ یا مشرکہ عورت کے ساتھ ہی، اور زانیہ کے ساتھ نکاح نہیں کرے گا مگر زانی یا مشرک مرد ہی، اور اہل ایمان پر یہ حرام کر دیا گیا۔ زنا ایک کبھی فعل ہے۔ انسان جب زنا کرتا ہے تو اس وقت وہ ایسی نفسیاتی حالت میں ہوتا ہے کہ اس کے شعور اور دل سے ایمان رخصت ہو جاتا ہے، اور ایک ایمان سے خالی انسان کے ساتھ ایسے رابطے سے نفرت کرتا ہے، اور مومن ایمان سے خالی انسان کے ساتھ رابطہ رکھنے سے نفرت کرتا ہے۔ ایک صحابی جن کا نام مرثد بن ابی مرثد تھا، مکہ سے ضعیف قیدیوں کو اٹھا کر مدینہ پہنچانے کا کام کرتے تھے۔ اناق نامی ایک بدکار عورت مکہ میں رہتی تھی۔ جاہلیت کے زمانے میں مرثد کا اس عورت سے گہرا تعلق تھا۔ مرثد ایک بار ایک قیدی کو لانے مکہ گئے تو چاندنی رات میں اناق نے اسے پہچان لیا، دعوت گناہ دی۔ مرثد نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر زناکاری کو حرام کر دیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اناق کی محبت میرے دل میں بسی ہوئی تھی، میں نے رسول اللہ سے نکاح کی اجازت مانگی، آپ خاموش ہو گئے، دوبارہ سوال کیا، آپ پھر بھی خاموش ہو گئے۔ پھر یہ آیت نازل ہوئی، رسول اللہ نے فرمایا اے مرثد، زانیہ سے نکاح زانی یا مشرک کرتا ہے، تم اس سے نکاح کا ارادہ چھوڑ دو۔ یہ ترمذی کی روایت۔
ہاں توبہ کرنے کی صورت میں نکاح منعقد ہو سکتا ہے، اگر کوئی توبہ کر لے مسلمان ہو جائے پھر نکاح ہو سکتا ہے۔ اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائیں پھر 4 گواہ نہ لائیں تو تم انہیں 80 کوڑے مارو، اور تم ان کی کوئی گواہی کبھی قبول نہ کرو، اور وہی نافرمان لوگ ہیں۔ ایک طرف تو بات ہے زنا کی جس کی سزا 100 کوڑے ہے، دوسری طرف اگر کوئی کسی پر زنا کی تہمت لگا دے تو تہمت کے ثبوت کے لیے بھی 4 گواہوں کو پیش کرنا ضروری ہے۔ جو 4 گواہ پیش نہ کر سکے اس کو 80 کوڑے لگائے جائیں گے۔ سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے کہ رسول اللہ نے فرمایا، تباہ و برباد کرنے والے 7 گناہوں سے بچو۔ لوگوں نے عرض کی وہ کون سے گناہ ہیں؟ انہی گناہوں میں آپ نے یہ بتایا کہ پاک دامن بھولی بھالی عورتوں پر تہمت لگانا۔ صحیح بخاری کے 6857 نمبر روایت ہے۔ اگر کسی کو 80 کوڑوں کی سزا مل جائے تو یہ سزا تہمت لگانے کی سزا ہے، لیکن اس نے جو اللہ کی نافرمانی کی ہے اس کے لیے تو توبہ کرے گا تو معافی ملے گی، توبہ کرنا ناگزیر ہے۔ اسی لیے فرمایا اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ، مگر جن لوگوں نے اس کے بعد توبہ کی اور اصلاح کر لی تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ توبہ کرنے سے کوڑوں کی سزا تو معاف نہیں ہوگی، کیونکہ کوڑے لگانے کی سزا تو جرم کی سزا ہے، اور جو لوگ اپنی بیویوں پر تہمت لگائیں اور ان کے پاس اپنے سوا کوئی گواہ نہ ہو، ان میں سے ایک شخص کی گواہی اللہ تعالیٰ کی قسم کے ساتھ 4 شہادتیں ہیں کہ بلا شبہ وہ یقیناً سچے لوگوں میں سے ہے۔ اس آیت کریمہ میں ایسے شخص کا حکم بیان کیا گیا جو اپنی بیوی پر زنا کی تہمت لگائے اور اپنی سچائی پر 4 گواہ پیش نہ کر سکے۔ ایسے آدمی کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ وہ عورت کو حاکم کے پاس لے جائے، اس پر جو تہمت لگائی ہے اسے دہرائے، تو حاکم اس سے کہے گا کہ وہ 4 گواہیاں دے کہ اس نے اپنی بیوی پر جو تہمت لگائی ہے اس میں وہ سچا ہے، 5ویں بار کہے، اگر وہ جھوٹا ہے تو اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ اس گواہی کے بعد وہ عورت امام شافعی اور بہت سے علماء کے نزدیک اپنے شوہر پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی، اور اس عورت پر حد زنا واجب ہو جائے گی، اللہ یہ کہ وہ عورت بھی 4 گواہیاں دے کہ اس کے شوہر نے جو تہمت اس پر لگائی ہے یہ اس پر بہتان ہے، اس کا شوہر جھوٹا ہے، اور 5ویں بار کہے اگر وہ سچا ہے تو مجھ پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہو۔ اب اگر مرد گواہی دے پھر عورت بھی گواہی دے، کوڑوں کی سزا نہیں دی جائے گی، لیکن اگر مرد گواہی دے اس کے مقابلے میں عورت گواہی نہیں دیتی تو ایسی صورت میں کوڑوں کی سزا ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے خاندانی زندگی کو پاک رکھنے کا طریقہ کار بتایا تاکہ کسی مرد کو کھلا اختیار نہ ملا رہے کہ جب چاہے اپنی بیوی پر تہمت زنا لگا دے۔ اور 5ویں دفعہ یہ کہ یقیناً اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو اگر وہ جھوٹوں میں سے ہے۔ حد قذف کا حکم جب نازل ہوا تو لوگوں میں سوال پیدا ہوا، غیر مرد اور عورت کی بدچلنی کو دیکھ کر تو آدمی صبر کر سکتا ہے، گواہ موجود نہ ہو، زبان پر تالا لگا سکتا ہے، معاملے کو نظر انداز کر سکتا ہے، اپنی بیوی کی بدچلنی دیکھ کر کیا کرے؟ قتل کرے تو الٹا سزا کا مستحق ہے، گواہ ڈھونڈنے جائے تو آنے تک مجرم کب ٹھہرا رہے گا، صبر کرے تو آخر کیسے کرے؟ ابتداً یہ سوال فرضی صورت میں سعد بن عبادہ نے کیا تھا، انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ اگر خدا نہ خواستہ میں اپنے گھر میں ایسا معاملہ دیکھوں تو کسی گواہ کی تلاش میں نہیں جاؤں گا، تلوار سے اسی وقت معاملہ طے کر دوں گا۔ پھر آپ کے پاس 2 اور واقعات آئے، ایک اویمر اجلانی کا واقعہ تھا، انہوں نے عرض ہو کے کہا یا رسول اللہ اگر میں اپنی بیوی کو کسی غیر مرد کے ساتھ پاؤں، منہ سے بات نکالوں، آپ حد قذف جاری کر دیں گے اور آپ یعنی ایسے شخص کو قتل کر دیں گے، خاموش رہے تو غصے میں مبتلا رہے، آخر وہ کیا کرے؟ آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے پر فیصلے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اور دوسرا شخص ہلال بن امیہ تھا، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی بیوی کا معاملہ پیش کیا جسے انہوں نے اپنی آنکھوں سے گناہ میں ملوث دیکھا تھا۔ رسول اللہ نے فرمایا ثبوت لاؤ ورنہ تم پر حد قذف جاری ہوگی۔ تمام صحابہ پریشان ہو گئے، لیکن ہلال نے کہا اس اللہ کی قسم جس نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا، میں بالکل صحیح کہہ رہا ہوں، وہی بات بتا رہا ہوں جسے میری آنکھوں نے دیکھا اور کانوں نے سنا ہے۔ مجھے یقین ہے اللہ تعالیٰ میرے معاملے میں
ایسا حکم نازل فرمائے گا جو میری پیٹھ بچا لے گا، اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اس حد کو حد لیان اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں میاں بیوی دونوں ہی جھوٹا ہونے کی صورت میں خود کو لعنت کا مستحق قرار دیتے ہیں، اور 5ویں بار کی لعنت سے مرد فیصلہ کن مقام تک پہنچ جاتا ہے، اور اگر کہیں کوئی جھوٹا الزام عائد کر رہا ہو تو اپنے اوپر لعنت بھیجتے ہوئے انسان جھجک جاتا ہے۔ اور عورت جب یہ کہتی ہے کہ مجھ پر اللہ کا غضب ہو اگر میں جھوٹی ہوں، تو اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کے غضب کے نزول کی بد دعا کرتے ہوئے عورت بھی جھجکتی ہے، اور یہ بات عورت سے سزا کو ہٹا دے گی کہ وہ 4 مرتبہ اللہ تعالیٰ کی قسم کے ساتھ شہادتیں دے کہ یقیناً وہ مرد جھوٹوں میں سے ہے، اور 5ویں مرتبہ کہے کہ یقیناً اس عورت پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہو اگر وہ مرد سچے لوگوں میں سے ہے۔ اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم شدید مشقت میں پڑ جاتے، یہ کہ یقیناً اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والا، کمال حکمت والا ہے، اور مشقت یہ تھی کہ عذاب نازل ہو جاتا، اللہ تعالیٰ شکل بگاڑ دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈھانک دیا، لیان جیسا مسئلہ واضح کر کے غیرت مندوں کے لیے آسان قانون بنا دیا ہے۔ اور یہاں پر یہ دیکھیے کہ لیان شوہر اور بیوی کے درمیان ہوتا ہے، لیان لعنت سے ہے، اور لیان کے مطالبے کا حق عورت کو بھی ہے۔ اگر عورت پر الزام لگایا جائے یا بچے کا نسب تسلیم نہ کیا جائے، اگر تہمت لگانے کے بعد شوہر پہلو تہی کرے تو قید ہوگا، اگر تہمت لگانے کے بعد شوہر مان لے کہ وہ جھوٹا ہے تو اس پر حد قذف جاری ہوگی، اور اگر عورت لیان سے پہلو تہی کرے گی تو وہ قید ہوگی جب تک کہ لیان نہ کرے یا زنا کا اقرار نہ کرے۔ عورت کے حاملہ ہونے کی صورت میں مرد بچے سے بری ذمہ ہو جائے گا، اور طلاق یافتہ بیوی پر تہمت لگانے کی صورت میں لیان نہیں ہوگا۔ رکو نمبر 8 ہے ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم، جو بہتان گھڑ لائے ہیں بلا شبہ وہ تمہیں میں سے ایک گروہ ہے، تم اسے اپنے لیے برا نہ سمجھو بلکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ ان میں سے ہر آدمی کے لیے وہی ہے جو اس نے گناہ میں سے کمایا، اور ان میں سے جو اس کے بڑے حصے کا ذمہ دار بنا اس کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ واقع افک ہے ان الذین جاؤوا بالافک، بلا شبہ جو لوگ بہتان گھڑ لائے ہیں۔ افک کا مطلب ہے کسی چیز کو الٹا کر دینا، اس سے مراد واقع افک ہے جس میں منافقین نے سیدہ عائشہ پر تہمت لگائی تھی کہ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی برات نازل کر دی، ان کی پاک دامنی کا ساری انسانیت کے سامنے اعلان کر دیا۔ اس واقعے سے اللہ تعالیٰ نے سب کو سمجھایا ہے کہ اس واقعے کو اپنے لیے برا نہ سمجھو، تمہارے لیے بہتر ہے۔ ہر آدمی نے جو کیا، جو گناہ کمایا اسی کے لیے ہے۔ جس نے شر کو جتنا رواج دیا اس نے اتنا ہی گناہ کمایا، اتنا ہی وہ بڑے عذاب کا مستحق ہوگا۔ بڑا حصہ جس کے حصے میں آیا، یعنی بڑا حصہ بڑے مجرم کے پاس آیا، عبداللہ ابن ابی۔ سیدہ عائشہ عالی نسب تھیں، بلند کردار کی مالک تھیں، لیکن ظلم کرنے والوں نے نبی کی بیوی پر بھی بہتان لگا دیا۔ اس واقعے کو واقع افک اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ واقعہ غزوہ بنی المستلق مرائسی سے واپسی کا ہے۔ افواہیں پھیلانے والوں میں عبداللہ ابن ابی، زید بن رفاع جو یہودی کا بیٹا تھا، مستہ بن اساسہ، حسن بن ثابت شاعر اسلام، حمنہ بنت جوش نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ذات بہن، یہ سب پیش تھے۔ عبداللہ ابن ابی اور زید بن رفاع منافق تھے، باقی تینوں خالص مسلمان تھے۔ واقعہ کچھ یوں تھا کہ سیدہ عائشہ قرآن اندازی کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر پر گئیں، اور پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے کا، پردے کے حکم کے نازل ہونے کے بعد کا واقعہ ہے۔ کہتی کہ مجھے ہودج پر لوگوں نے سوار کر دیا، ہم وہاں سے یعنی اس غزوے میں شریک ہوئے، اور پھر جب واپسی پر ہم مدینے کے قریب تھے کہ آپ نے رات کے وقت کوچ کا اعلان کیا۔ میں کھڑی ہوئی تھوڑی دور چل کر لشکر کی حدود سے آگے نکل گئی، پھر قضائے حاجت سے فارغ ہو کر میں اپنی سواری کے پاس پہنچی۔ میں نے اپنا سینہ ٹٹولا تو ظفار کا میرا ہار غائب تھا۔ میں پھر واپس گئی، ہار تلاش کرنے لگی، دیر ہو گئی، تو جو لوگ مجھے سوار کرنے کے لیے آتے تھے وہ آئے،
हौदज उठाकर मेरे ऊँट पर रख दिया। उन्होंने समझा मैं अंदर ही मौजूद हूँ, क्योंकि उन दिनों औरतें बहुत हल्की फुल्की होती थीं। उनके जिस्म में खुराक की कमी की वजह से ज़्यादा गोश्त नहीं होता था। यूं भी मैं एक कम उम्र लड़की थी। वो ऊँट को साथ लेकर चले गए। जब लश्कर चला गया तो मुझे भी हार मिल गया। मैं हार लेकर वापस लौटी, कोई था ही नहीं, ना पुकारने वाला ना जवाब देने वाला। मैं वहां आई जहां मेरा असल डेरा था। मुझे यकीन नहीं था कि ऐसा हो जाएगा, लेकिन ये यकीन था कि जल्दी मेरे ना होने का उन्हें इल्म हो जाएगा और मुझे लेने के लिए आ जाएंगे। अपनी जगह बैठे बैठे मेरी आंख लग गई, मैं सो गई और सफवान बिन मुअत्तल असलमी लश्कर के पीछे पीछे आ रहे थे। सॉरी। उन्होंने एक सोए हुए इंसान का साया देखा तो पहचान गए, क्योंकि पर्दे का हुक्म आने से पहले वो मुझे देख चुके थे। जब मुझे पहचान गए तो इन्ना लिल्लाह पढ़ना शुरू कर दिया। उनकी आवाज़ से मैं जाग गई। फौरन अपनी चादर से मैंने अपना चेहरा छुपा लिया। अल्लाह की कसम, मैंने उनसे एक लफ्ज़ भी नहीं कहा सिवाय इन्ना लिल्लाह के। वो सवारी से उतर गए। उन्होंने बिठाकर उसकी अगली टांग को मोड़ दिया ताकि मैं किसी की मदद के बगैर सवार हो सकूं। मैं उठी और उस पर सवार हो गई। अब वो सवारी को आगे से पकड़े हुए लेकर चले। जब हम लश्कर के करीब पहुंचे, ठीक दोपहर का वक्त था। लश्कर पड़ाव किए हुए था। उम्मुल मोमिनीन ने बयान किया, फिर जिससे हलाक होना था वो हलाक हुआ। असल में तोहमत का बेड़ा अब्दुल्ला इब्न उबई ने उठा रखा था। वो इस तोहमत का चर्चा करता, मजलिसों में जिक्र करता, वो इसकी तस्दीक करता, खूब गौर से तवज्जो से इसे सुनाता, फैलाने के लिए खूब खोद कुरेद करता। बिल आखिर हुआ यूं कि खालिस मुसलमान भी उसके साथ मिल गए। हसन बिन साबित, मिस्ता बिन उसासा और हमना बिनते जोश। अगरचे इसमें शरीक होने वाले तो बहुत थे, लेकिन इस मामले में सबसे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने वाला अब्दुल्ला इब्न उबई था। सईद आयशा उस पर बड़ी खफगी का इजहार करती थी, लेकिन जब कभी हसन बिन साबित को बुरा भला कहा जाता तो कहती कि ये शेर हसानी ने कहा, मेरे वालिद और मेरे वालिद के वालिद और मेरी इज्जत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत की हिफाजत के लिए तुम्हारे सामने ढाल बनी रहेंगी। सईद आयशा ने बयान किया, फिर हम मदीना पहुंच गए। मैं वहां जाते ही बीमार हो गई। 1 माह तक मैं बीमार रही। इस दौरान में तोहमत लगाने वालों ने खूब अफवाहों के फैलाने पर जोर दिया, लेकिन मुझे किसी बात का पता नहीं था। हाँ, मुझे ये फील होता था कि रसूलुल्लाह की मुझ पर वो तवज्जो नहीं है। मुझे शुबा होता था कुछ है सही। जब मर्ज से इफाका हुआ तो मैं उम्मे मिस्ता के साथ मनासे की तरफ गई, जो हमारे रफ़ा हाजत की जगह थी, जहां हम रात को जाया करते थे। कहती हैं कि उम्मे मिस्ता अबी रोहम बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन अब्द मुनाफ की बेटी हैं। वो सईदना अबू बकर की खाला थी। उन्हीं के बेटे मिस्ता बिन उसासा हैं। कहती हैं कि मैं और उम्मे मिस्ता हाजत से फारिग होकर घर की तरफ वापस आ रहे थे कि उम्मे मिस्ता अपनी चादर में उलझ गईं। उनकी जुबान से निकला, मिस्ता जलील हो। मैंने कहा, आपने बुरी बात जुबान से निकाली, एक ऐसे शख्स को बुरा कह रही हो जो बदर की लड़ाई में शरीक हो चुका। उन्होंने कहा, क्या तुमने मिस्ता की बातें नहीं सुनी? उम्मुल मोमिनीन ने बयान किया कि फिर उन्होंने तोहमत लगाने वालों की बातें मुझे बताई। ये सुनकर मेरा मर्ज बढ़ गया। जब मैं घर वापस आई तो नबी करीम मेरे पास तशरीफ़ लाए। सलाम के बाद दरियाफ्त किया, कैसी तबीयत है? मैंने आपसे अर्ज़ किया कि आप मुझे अपने वालिदैन के घर जाने की इजाज़त देंगे। उम्मुल मोमिनीन ने बयान किया, मेरा इरादा ये था कि उनसे इस खबर की तस्दीक करूँगी। रसूलुल्लाह ने इजाज़त दे दी। मैंने अपनी वालिदा से जाकर पूछा, आखिर लोगों में ये किस तरह की अफवाहें हैं? उन्होंने फरमाया, बेटी फिक्र न कर, अल्लाह की कसम ऐसा शायद ही कहीं हुआ हो कि एक खूबसूरत औरत किसी ऐसे शौहर के साथ हो जो उससे मोहब्बत भी रखता और उसकी शौकनें भी हों, और फिर उस पर तोहमतें न लगाई गई हों, उसकी ऐब जोई न की गई हो। उम्मुल मोमिनीन ने बयान किया कि मैंने इस पर कहा, सुभान अल्लाह, मेरी शौकनों का इससे क्या ताल्लुक? इसका तो आम लोगों में चर्चा है। उन्होंने बयान किया कि इधर फिर यानी मैंने रोना शुरू कर दिया। रात भर रोती रही। सुबह हो गई, मेरे आंसू किसी तरह थमते नहीं थे, ना ही नींद आती थी। कहने लगी कि रसूलुल्लाह ने
सईदना अली बिन अबी तालिब और उसामा बिन जैद को अपनी बीवी को अलहदा करने के मशवरे के लिए बुलाया, क्योंकि अभी तक आपके पास वही नहीं आई थी। कहने लगी सईदना उसामा ने रसूलुल्लाह को उसी के मुताबिक मशवरा दिया जो वो आपकी बीवी की पाकीज़गी के मुतालिक और आपकी उनसे मोहब्बत के बारे में जानते थे। उन्होंने कहा, मुझे आपकी बीवी में खैर और भलाई के सिवा कोई बात मालूम नहीं। लेकिन सईदना अली ने कहा, या रसूलुल्लाह, अल्लाह ताला ने आप पर कोई तंगी नहीं रखी, औरतें इसके अलावा भी बहुत हैं। आप बरीरा से दरियाफ्त कर लें, वो हकीकत हाल बयान कर देगी। आपने बरीरा को बुलाया, दरियाफ्त किया, क्या तुमने ऐसी बात देखी है जिससे तुम्हें आयशा पर शुबा हुआ हो? सईदा बरीरा ने कहा, उस जात की कसम जिसने आपको हक के साथ मबूस किया, मैंने उनके अंदर ऐसी कोई चीज नहीं देखी जो बुरी हो। इतनी बात जरूर है कि वो एक नौउमर लड़की आटा गूंद कर सो जाती हैं, बकरी आकर उसे खा जाती है। उन्होंने बयान किया कि उस दिन रसूलुल्लाह ने सहाबा को खिताब किया, मेंबर पर खड़े होकर अब्दुल्ला इब्ने उबई का मामला रखा। आपने फरमाया, ए मुसलमानों के गिरोह, इस शख्स के बारे में कौन मेरी मदद करेगा जिसकी अजियतें अब मेरी बीवी के मामले तक पहुंच गई हैं। अल्लाह की कसम, मैंने अपनी बीवी में खैर के सिवा कोई चीज नहीं देखी, और नाम भी इन लोगों ने एक ऐसे शख्स का लिया है जिसके बारे में मैं खैर के सिवा कुछ नहीं जानता। वो जब भी मेरे घर आए तो मेरे साथ ही आए। सईद आयशा ने बयान किया, इस पर साद बिन मुआज कबीला बनु असल के हम रिश्ता खड़े हुए अर्ज किया, या रसूलल्लाह, मैं आपकी मदद करूंगा। अगर वो शख्स कबीला औस का हुआ तो मैं उसकी गर्दन मार दूंगा, अगर वो हमारे कबीले का हुआ आपका उसके मुतालिक जो भी हुक्म हुआ हम बजा लाएंगे। उम्मुल मोमिनीन ने बयान किया, इस पर कबीला खजरज के एक सहाबी खड़े हुए। हसन की वालिदा उनकी चचाजाद बहन थी, यानी साद बिन उबादा। वो कबीला खजरज के सरदार थे, इससे पहले सौले और बड़े मुखलिस थे, लेकिन उन पर कबीले की हमीयत गालिब आ गई। उन्होंने सईदना साद से मुखातिब होकर कहा, अल्लाह की कसम, तुम झूठे हो, तुम उसे कत्ल नहीं कर सकते, न तुम्हारे अंदर इतनी ताकत है। अगर वो तुम्हारे कबीले का होता तो तुम उसके कत्ल का नाम भी ना लेते। उसके बाद सईदा उसैद बिन उजैर, जो सईदा साद बिन उबादा के चचेरे भाई थे, खड़े हुए सईदा साद बिन उबादा को मुखातिब करके कहा, अल्लाह की कसम, तुम झूठे हो, हम उसे जरूर कत्ल करेंगे। अब इसमें शुबा नहीं रहा कि तुम भी मुनाफिक हो, तुम मुनाफिकों की तरफ से मुदाफियत करते हो। इतने में औस और खजरज के दोनों कबीले भड़क उठे, करीब था कि आपस में लड़ पड़े। उस वक्त तक रसूलुल्लाह मेंबर पर तशरीफ फरमा थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबको खामोश कराने लगे, फिर सब चुप हो गए, आप भी खामोश हो गए। उम्मुल मोमिनीन ने बयान किया, मैं पूरा दिन रोती रही, ना मेरे आंसू थमते ना आंख लगती थी। कहने लगी कि सुबह के वक्त मेरे वालिदैन मेरे पास आए, 2 रातें और 1 दिन रोते रोते गुजर गया था। इस पूरे अरसे में ना आंसू रुके ना नींद आई, लगता था रो रो कर कलेजा फट जाएगा। अभी मेरे वालिदैन मेरे पास बैठे हुए थे, मैं रोए जा रही थी कि कबीला अंसार की एक खातून ने अंदर आने की इजाजत चाही। मैंने उन्हें इजाजत दे दी, वो भी मेरे साथ बैठकर रोने लगी। बयान किया कि हम अभी इसी हालत में थे कि रसूलुल्लाह तशरीफ लाए। आपने सलाम किया, बैठ गए। बयान किया कि जब से मुझ पर तोहमत लगाई गई थी आप मेरे पास नहीं बैठे थे। 1 महीना गुजर गया था, मेरे बारे में आपको वही के जरिए इत्तला नहीं दी गई थी। बयान किया कि बैठने के बाद आपने कलमा शहादत पढ़ा, फिर फरमाया, अम्मा बाद आयशा, तुम्हारे बारे में इस तरह की खबरें मुझे मिली हैं, अगर तुम वाकई इस मामले में पाक हो तो अल्लाह ताला तुम्हारी पाकी खुद बयान कर देगा, लेकिन अगर तुमने किसी गुनाह का इरादा किया था तो अल्लाह ताला से मगफिरत चाहो, उसके हुजूर में तौबा करो, क्योंकि बंदा जब अपने गुनाहों का एतराफ़ कर लेता है फिर अल्लाह ताला से तौबा करता है तो अल्लाह ताला तौबा कबूल कर लेता। उम्मुल मोमिनीन कहती हैं, जब आप अपना कलाम पूरा कर चुके तो मेरे आंसू खुश्क हो गए, एक कतरा भी महसूस नहीं होता था। मैंने अपने वालिद से कहा, मेरी तरफ से रसूलुल्लाह को उनके कलाम का जवाब दें। वालिद ने फरमाया, अल्लाह की कसम, मैं कुछ नहीं जानता कि आपसे मुझे क्या कहना चाहिए। फिर मैंने अपनी वालिदा से कहा कि वो जवाब दें। वालिदा ने भी कहा, अल्लाह की कसम, मुझे कुछ मालूम नहीं, आपसे मुझे क्या कहना चाहिए। इसलिए मैंने खुद ही अर्ज किया, हालांकि मैं बहुत कम उम्र लड़की थी, कुरान मजीद मैंने ज्यादा नहीं पढ़ा था। अल्लाह की कसम, मुझे भी मालूम हुआ है कि आप लोगों ने इस तरह की अफवाहों का पर कान धरा और बात आपके लोगों के दिलों में उतर गई, आप लोगों ने उसकी तस्दीक की। अब अगर मैं कहूं कि मैं इस तोहमत से बरी हूं तो आप मेरी तस्दीक नहीं करेंगे।
اگر گناہ کا اقرار کر لوں تو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ میں اس سے بری ہوں، آپ اس کی تصدیق کرنے لگ جائیں گے۔ اللہ کی قسم، میری اور لوگوں کے مثال یوسف علیہ السلام کے والد جیسی ہے، جب انہوں نے کہا تھا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ، بس صبر جمیل بہتر ہے، اللہ تعالیٰ ہی کی مدد درکار ہے اس بارے میں جو کچھ تم کہہ رہے ہو۔ کہتی ہے میں نے اپنا رخ دوسری طرف کر لیا، اپنے بستر پر لیٹ گئی، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ میں اس معاملے میں قطعاً بری تھی، وہ خود میری برات ظاہر کر دے گا۔ اللہ کی قسم مجھے اس کا کوئی وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے قرآن مجید میں میرے معاملے کی صفائی اتارے گا، کیونکہ میں اس معاملے کو میں اپنے آپ کو اس سے بہت کمتر سمجھتی تھی کہ اللہ تعالیٰ میرے بارے میں وحی نازل کرے۔ مجھے صرف اتنی امید تھی کہ آپ کوئی خواب دیکھیں گے جس سے اللہ تعالیٰ میری برات ظاہر کر دے گا، لیکن اللہ کی قسم ابھی رسول اللہ مجلس سے اٹھے بھی نہیں تھے، اور نہ ہی گھر کا کوئی اور آدمی اٹھا۔ آپ پر وحی نازل ہونی شروع ہوئی، آپ پر وہ کیفیت طاری ہوئی جو وحی کی شدت میں طاری ہوتی تھی۔ موتیوں کی طرح پسینے کے قطرے آپ کے چہرے سے گرنے لگے، حالانکہ سردی کا موسم تھا۔ یہ اس وحی کی وجہ سے تھی جو آپ پر نازل ہو رہی تھی۔ ام المومنین نے بیان کیا، پھر آپ کی وہ کیفیت ختم ہوئی تو آپ تبسم فرما رہے تھے۔ سب سے پہلا کلمہ جو آپ کی زبان مبارک سے نکلا وہ یہ تھا، مبارک ہو عائشہ، اللہ تعالیٰ نے تمہاری برات نازل کر دی۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 آیتیں سنائیں۔ میری والدہ نے مجھ سے کہا اٹھو رسول اللہ کا شکریہ ادا کرو۔ میں نے کہا نہ میں ان کا شکریہ ادا کروں گی، نہ آپ دونوں کا، بلکہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں جس نے میری برات نازل فرمائی۔ آپ لوگوں نے تو بہتان کا انکار تک نہیں کیا۔ سیدہ عائشہ نے کہا کہ جس نے ان سب سے بڑھ کر حصہ لیا تھا وہ عبداللہ ابن ابی تھا، بخاری کی 4749 نمبر روایت۔ اس روایت سے پتہ چلتا مسلمان معاشرے میں افواہیں کیسے گردش کر رہی تھی۔ وہ معاشرہ جو پاک تھا اس نے بھی سکینڈل کو کیسے قبول کر لیا تھا۔ ایک شہوانی رو پورے معاشرے میں دوڑ رہی تھی۔ ان روایات میں آئندہ آنے والے مسلمان معاشروں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے کر دیا گیا، کوئی اس طرح کے کسی معاملے کو زبان پر نہیں لائے گا، اگر زبان پر لائے گا کوڑوں کی سزا ہے۔ یہ سزا اس لیے رکھی تاکہ لوگ تذکرہ کرنے سے باز آ جائے۔ اگر کوئی اس بارے میں گواہی پیش کرے گا تو عدالت فیصلہ کرے گی، اگر مجرم ہوا تو مجرم کو سزا ملے گی، اور اگر مجرم نہیں ہے تو اس پر الزام تراشی کی گئی، حد قذف عائد کی جائے گی۔ اس طرح لوگوں کی زبان بندی کر دی گئی، اور وہ شہوانی رو جو مسلم معاشرے میں بے حیائی پھیلاتی ہے، اللہ رب العزت نے اسے روکنے کا اہتمام کر دیا۔ تو افواہوں میں مسلم سوسائٹی کا کیا کردار ہونا چاہیے، اس واقعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ سیدنا ابو ایوب انصاری سے ان کی بیوی نے افواہوں کا ذکر کیا۔ انہوں نے کہا ایوب کی ماں اگر تم عائشہ کی جگہ ہوتی تو ایسا کام کرتی؟ انہوں نے کہا ہرگز نہیں۔ سیدنا ابو ایوب نے کہا عائشہ تم سے بدرجہ بہتر ہیں۔ پھر انہوں نے کہا اگر میں صفوان کی جگہ ہوتا تو اس طرح کا خیال بھی نہ کر سکتا، اور صفوان مجھ سے اچھا مسلمان ہے۔ لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات، جب تم نے اسے سنا تو مومن مرد اور مومن عورتوں نے اپنے آپ سے اچھا گمان کیوں نہ کیا، اور کیوں نہیں کہا کہ یہ کھلا بہتان ہے۔ اپنے آپ سے نیک گمان کرنے سے مراد یہ کہ اپنے آپ کو سیدہ عائشہ کی جگہ رکھ کر دیکھتے، بہتان کی تردید کرتے۔ رسول اللہ نے فرمایا حسن ظن حسن عبادت میں سے۔ سیدہ ابو ہریرہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ دنیا میں جس بندے کے عیب چھپاتا ہے قیامت کے دن بھی اس کے عیب چھپائے گا۔ تو جس طرح ان میں کا ہر آدمی اپنے آپ کو پاک دامن سمجھتا ہے، تو دوسروں کے بارے میں دل میں بدگمانی پالنے کی کوئی گنجائش نہیں بنتی۔ اگر دل میں بدگمانی زبانوں پر آ جاتی ہے، پورا معاشرہ برائی کا شکار ہو جاتا ہے۔ ہمارے ہاں تو سکینڈلز کو مشہور کرنے کے لیے نیوز پیپرز الگ ایڈیشن شائع کرتے ہیں، اور ٹی وی پر ٹاک شوز ہوتے ہیں، اور ان کو پھیلانے کے لیے سوشل میڈیا اپنا کام کرتا ہے۔ کسی کی عزت کی کوئی پرواہ نہیں کی جاتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں ارشاد فرمایا تمہارا خون، تمہارا مال اور تمہاری عزت ایک دوسرے پر اسی طرح حرام ہے جیسے اس دن کی حرمت، اس شہر کی حرمت اور اس مہینے کی حرمت ہے۔ بخاری کی 1739 نمبر روایت۔ وہ اس پر 4 گواہ کیوں نہیں لائے؟ تو جب وہ گواہ نہیں لائے
تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہی جھوٹے ہیں۔ تو پاکیزہ ترین لوگوں کی عزت پر ہاتھ ڈالنے کا معاملہ اتنا آسان نہیں ہے۔ اسلام ثبوت کے لیے 4 گواہ لانے کا حکم دیتا ہے، تو چونکہ 4 گواہ نہیں لائے اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں جھوٹا قرار دیا، عملاً 1 گواہ بھی نہیں لا سکے تھے۔ اور اگر تم پر دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو یقیناً اس بات میں جس میں تم پڑ گئے تھے تمہیں ضرور بہت بڑا عذاب پہنچتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل تھا کہ اس نے مسلمانوں کی مدد کی اور آئندہ مسلمان معاشروں کو اس سے بچانے کے لیے حد قذف جیسا قانون بنا دیا تاکہ الزام کے چرچوں کو مسلمان معاشرے کے اندر سے ختم کیا جائے۔ اسلامی نقطہ نظر سے افواہ سازی، سکینڈلز بنانا عظیم جرم ہے، ان کو آگے پھیلانا عذاب عظیم کا باعث ہو سکتا ہے۔ جب تم اسے اپنی زبانوں کے ساتھ ایک دوسرے سے لے رہے تھے اور اپنے منہوں سے وہ کہہ رہے تھے جس کا تمہیں کچھ بھی علم نہ تھا اور تم اسے معمولی سمجھ رہے تھے، حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑی بات تھی۔ اللہ تعالیٰ نے سکینڈل کے اثرات کی تصویر کشی ایسے کی ہے کہ گویا معاشرے کے افراد کی زبانیں اور کان تھے، ذہن نہیں تھے۔ ایک زبان کی بات دوسرے کان تک پہنچ رہی تھی، ذہن تک پہنچے بغیر زبان چل پڑتی تھی۔ یوں کان اور زبانیں مصروف تھے لیکن عقلوں نے کام نہیں کیا۔ سیدنا ابو موسیٰ بیان کرتے ہیں صحابہ کرام نے رسول اللہ سے سوال کیا کون سا اسلام بہتر اور افضل ہے؟ آپ نے فرمایا وہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں۔ زبان غیبت کرتی ہے، الزام تراشی کرتی ہے، کردار کی دھجیاں اڑاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں زبان کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایسا کیوں نہ ہوا کہ جو ہی تم نے اسے سنا تو کہہ دیا ہوتا ہمارے لیے مناسب نہیں کہ ہم اس کے ساتھ کلام کریں، تو پاک ہے، یہ بہت بڑا بہتان ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے سید عائشہ پر لگنے والے الزام کے بارے میں واضح کر دیا گیا کہ یہ بہتان عظیم ہے۔ استغفر اللہ۔ سیدنا حفص بن عاصم بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کسی آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ ہر بات جو سنے اسے بیان کر دے۔ سوسائٹی کے تقریباً لوگوں کا یہی طرز عمل، ادھر سے سنا ادھر سے بیان کر دیا، بدگمانی کی انتہا، اور پوری سوسائٹی جکڑ بندی میں ہے باتوں کی۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حالات کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا ان کنتم مؤمنین۔ اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کرتا ہے اس سے کہ تم دوبارہ کبھی اس طرح کا کام کرو اگر تم مومن ہو۔ اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آیات صاف صاف بیان کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے۔ بلا شبہ جو لوگ پسند کرتے ہیں کہ اہل ایمان میں بے حیائی پھیلے، بلا شبہ ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ یہاں تذکرہ ہے فاحشہ کا۔ فاحشہ کی اشاعت سے مراد بے حیائی کی اشاعت ہے، اور فاحشہ سے مراد خاص طور پر بے بنیاد الزام گھڑ کر اسے پھیلانا ہے، اور فاحشہ کی اشاعت سے مراد ہے بے حیائی کو ایک جگہ نہ رہنے دینا، گھر گھر پہنچا دینا، جیسے آج ریڈیو سے، ٹی وی سے، لٹریچر سے، سائن بورڈ سے، سوشل میڈیا کے توسط سے بے حیائی پھیلانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے رسول اللہ نے فرمایا مومن نہ تو تانا دینے والا ہے، نہ لعنت کرنے والا، نہ فوش بکنے والا، نہ بےہودہ گو۔ اور اگر تم پر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، اور یہ کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اس کا جواب اس آیت میں نہیں دیا گیا، لیکن پیچھے تذکرہ کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بڑا عذاب دیتا، لیکن اس نے تمہارے عظیم جرم کو معاف کر دیا، یقیناً وہ نہایت رحم والا ہے۔ رکوع نمبر 9 ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو، اور جو شخص شیطان کے نقش قدم کی پیروی کرے گا تو بلا شبہ وہ اسے بے حیائی اور برائی کا حکم دے گا۔ اور اگر تم پر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی بھی کبھی پاک نہ ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے پاک کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ معاشرے میں بے حیائی پھیلانے سے روکنے کے لیے
اللہ تعالیٰ نے اصولی تلقین کی ہے شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو۔ شیطان کے قدموں سے مراد شیطان کے وسوسے ہیں۔ اس وسوسے سے وہ اپنا قدم کسی کے دل میں رکھ دیتا ہے، ایک خیال ڈالتا ہے، دیکھتا ہے کسی نے اثر تو نہیں لیا، پھر اگلا پھر اگلا پھر اگلا، یوں انسان کو لگتا ہے گویا یہی میرے دل میں ہے۔ منفی خیالات شیطان کے قدم ہیں جو انسان کے شعور میں شیطان رکھتا ہے۔ اگر بندہ ان پر سوچنا شروع کر دے تو وہ شیطان کی پیروی کرتا ہے۔ منفی خیالات دل کے اندر آتے ہیں، پھر منفی خیالات کی اشاعت ہوتی ہے، دوسروں تک پہنچائے جاتے ہیں، پورا ماحول خراب ہو جاتا ہے۔ لہٰذا منفی خیالات کے بارے میں جان لیں، اس پر کبھی غور و فکر نہیں کرنا، بلاک لگانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اور تم میں سے جو لوگ فضل اور کشائش والے ہیں وہ اس بات کی قسم نہ کھا بیٹھیں کہ وہ رشتہ داروں اور مسکینوں اور مہاجروں کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں کچھ نہ دیں گے، اور لازم ہے کہ وہ معاف کر دیں، اور لازم ہے کہ وہ درگزر کریں۔ کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ بھی تمہیں بخش دے، اور اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ واقعہ افک میں ملوث ہونے والا میں مصطح بن اساسہ بھی تھے۔ سیدنا ابو بکر صدیق نے ان کے ساتھ جو مالی تعاون کیا تھا، انہوں نے قسم کھا لی اب نہیں کریں گے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ پھر جب عفو درگزر کرنے کی ترغیب دی گئی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدہ کیا گیا گناہوں کو معاف کر دیں گے، تو سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ پھر اب حضرت ابو بکر صدیق نے بھی انہیں معاف کر دیا، اور ان کا جو مالی تعاون کرتے تھے اس میں بھی اضافہ کر دیا۔ پھر فرمایا جو لوگ پاک دامن بے خبر مومن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، یقیناً ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت کی گئی، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اس دن جب ان کی زبانیں، ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں ان کے اپنے ہی خلاف گواہی دیں گے، جو کام بھی وہ کیا کرتے تھے۔ سوچے سمجھے بغیر زبانوں اور کانوں کے استعمال کی وجہ سے مدینہ میں کیسا ماحول بن گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے شعور کو بیدار کیا ہے کہ دیکھو، اگر دل میں ایک لمحے کے لیے بات آئے، بلاک لگاؤ، رک جاؤ، تو بات آگے نہیں بڑھے گی۔ ورنہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے جو پورا ماحول خراب کر دیتے ہیں بڑے سخت عذاب کی وعید دیتے ہیں۔ اس دن اللہ تعالیٰ انہیں حقیقی پورا بدلہ دے گا، اور وہ جان لیں گے کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہی حق ہے جو ظاہر کرنے والا ہے۔ اس دن چھوٹے بڑے سب اعمال اپنے سامنے موجود پائیں گے۔ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے ہیں، اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے ہیں، اور پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے ہیں، اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے ہیں۔ یہ لوگ ان باتوں سے بری کیے ہوئے ہیں جو لوگ کہتے ہیں، ان کے لیے مغفرت اور باعزت رزق ہے۔ خبیث مرد اور خبیث عورتوں سے مراد زانی مرد اور زانی عورتیں ہیں، اور طیب مرد اور طیب عورتوں سے مراد پاکیزہ مرد اور عورتیں ہیں۔ یہ مسلمانوں کے لیے اصولی ہدایت ہے۔ ہمارے ہاں رشتے ہوتے ہیں تو اس بات کی کیئر نہیں کی جاتی، یہ دیکھا جاتا ہے کون کماتا کتنا ہے۔ یہ کب دیکھا جاتا ہے پاک کتنا ہے، نماز پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا، اس کی کمائی کتنی پاک ہے۔ آج پاکیزگی کو سب سے پہلے کون دیکھتا ہے؟ کون پاک ہونے کو ترجیح دیتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت سے 4 چیزوں کی بنیاد پر نکاح کیا جاتا ہے، اس کے مال کی وجہ سے، خاندانی شرف کی وجہ سے، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، اس کے دین کی وجہ سے۔ تم دین دار عورت سے نکاح کر کے کامیابی حاصل کرو، اگر ایسا نہیں کرو گے تو تیرے ہاتھوں کو مٹی لگے گی۔ رکو نمبر 10 ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو یہاں تک کہ تم انس معلوم کر لو اور اس کے رہنے والوں پر سلام بھیج دو، تمہارے لیے یہی بہتر ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ گھروں میں بلا اجازت داخلے پر پابندی عائد کی گئی ہے تاکہ معاشرے میں برائیوں کی پیدائش کا دروازہ بند ہو جائے۔ گھر میں داخل ہوتے وقت انس معلوم کر لو، یعنی اندر کون ہے، کیا اجازت دی، رہنے والوں کو سلام کر لو۔
پھر اگر تم کسی کو ان میں نہ پاؤ تو ان میں داخل نہ ہوا کرو حتیٰ کہ تمہیں اجازت دے دی جائے، اور اگر تم سے کہا جائے کہ لوٹ جاؤ تو تم لوٹ جاؤ، تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہے، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے جو کچھ بھی تم کرتے ہو۔ تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم ایسے گھروں میں داخل ہو جاؤ جن میں رہائش نہیں رکھی گئی، جن میں تمہارے فائدے کی کوئی چیز ہو، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ پبلک سپاٹس اور کامن پلیسز، مسافر خانے، دکانیں، ہوٹلز وغیرہ، جہاں عام طور پر لوگوں کے داخلے کی اجازت ہے، وہاں اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ۔ آپ مومن مردوں سے کہہ دیں کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ اس سے پوری طرح باخبر ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ مومن مردوں سے کہہ دیں نگاہیں نیچی رکھیں۔ غض کے معنی کسی چیز کو کم کر دینا، گھٹا دینا، جھکا دینا۔ غض بصر سے مراد ہے نظر بچانا، نگاہ نیچی رکھنا۔ نظر کی وجہ سے انسان کا دل متاثر ہوتا ہے، اس کے اخلاق، معاملات، زندگی سب کچھ متاثر ہو جاتی ہے۔ تو اگر نظروں کو بے مہار چھوڑ دیں تو دل اور زندگی ناپاک ہو جاتی ہے۔ اسی لیے اسلام نظروں پر پہرے بٹھاتا ہے، کیونکہ نظر جو چیز لے کر آتی دل اس کے بارے میں سوچتا ہے، دل نظر کے پیچھے پیچھے جاتا ہے، جہاں جہاں نظر جاتی ہے دل پیچھے پیچھے تباہی کا شکار ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان اپنے تمام حواس سے زنا کرتا ہے، دیکھنا آنکھوں کا زنا ہے۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ اپنی نظروں کی حفاظت کرنے والا دراصل اپنی پاک دامنی کی حفاظت کر لیتا ہے۔ پھر فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا۔ اور آپ مومن عورتوں سے بھی کہہ دیں کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں مگر جو اس میں سے از خود ظاہر ہو جائے، اور وہ اپنی اوڑھنیاں اپنے گریبانوں پر ڈالے رہیں اور اپنی زینت کسی کے سامنے ظاہر نہ کریں مگر اپنے شوہروں کے یا اپنے باپ دادا کے یا اپنے شوہروں کے باپ دادا کے یا اپنے بیٹوں کے یا اپنے شوہروں کے بیٹوں کے یا اپنے بھائیوں کے یا اپنے بھائیوں کے بیٹوں کے یا اپنی بہنوں کے بیٹوں کے یا اپنی عورتوں کے یا اپنے غلاموں کے یا تابع رہنے والے مردوں کے جو شہوت والے نہ ہوں، یا ان بچوں کے لیے جو عورتوں کی پوشیدہ باتوں سے واقف نہ ہوں، اور وہ اپنے پاؤں زور سے زمین پر نہ ماریں کہ وہ ان کی وہ زینت جسے وہ چھپاتی ہیں معلوم ہو۔ ارے مومنو، تم سب مل کر اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ حکم ہے وہی جو مومن مردوں کے لیے ہے۔ مومن عورتوں سے کہہ دیں اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ مردوں اور عورتوں کے لیے حکم ایک ہے، لیکن دونوں کا معاملہ کسی حد تک مختلف بھی ہے۔ حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ مسجدوں، بازاروں اور سفروں میں عورتیں نقاب اوڑھ کر جاتی تھیں کہ مرد انہیں نہ دیکھیں، مگر مردوں کو یہ حکم نہیں دیا گیا کہ وہ نقاب اوڑھیں تاکہ عورتیں انہیں نہ دیکھیں۔ اس سے پتہ لگتا ہے کہ دونوں کے معاملے میں اختلاف ہے۔ اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں مگر جو اس میں سے از خود ظاہر ہو جائے، یعنی وہ اپنی اوڑھنیاں اپنے گریبانوں پر ڈالے رہیں۔ یہ گھر کے اندر کے معاملات ہیں، یعنی عورتیں اپنے جسموں کی حد درجہ پردہ پوشی کریں۔ آزاد تو کیا ان پر موجود زینت کا بھی اظہار کسی حال میں نہ کریں، اپنے سروں کی اوڑھنیوں کو اپنے گردنوں اور سینوں پر لٹکا لیں تاکہ ان کے بال، ان کی گردنیں، ان کی بالیاں، ان کے سینے سبھی چھپ جائیں۔ بناؤ سنگھار اور آرائش اور خوبصورت نظر آنے کے لیے جو چیزیں استعمال کی جاتی ہیں وہ زینت میں آتی ہیں۔ لباس، زیور وغیرہ جو عورتیں اپنے حسن میں نکھار کے لیے پہنتی ہیں۔ اور جیب اس شگاف کو کہتے ہیں جو قمیض میں سینے پر ہوتا ہے۔ اور یہاں پر جو ابتدائی حکم دیا گیا یہ
ابتدائی حکم ہے حجاب کا کہ سینوں پر اپنی اوڑھنیاں ڈال لیں۔ سینے پر چادریں ڈالنے کا حکم اس لیے دیا گیا کہ یہ وہ مقام ہے جن کا جنسی میلان سے تعلق ہے، اور اللہ تعالیٰ انسان کو فتنے میں ڈالنا نہیں چاہتے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو فتنے سے بچایا ہے۔ رسول اللہ کے معاشرے کی خواتین نے ان احکامات کی تعمیل میں ذرا سی بھی ہچکچاہٹ سے کام نہیں لیا، اگرچہ ان خواتین میں بھی زینت کے اظہار کا اور اپنے آپ کو نمایاں کر کے دکھانے کا جذبہ موجود تھا، لیکن حکم آ جانے کے بعد انہوں نے اس پر عمل کرنے میں دیر نہیں لگائی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ پہلی مہاجر عورتوں پر رحم فرمائے جب یہ حکم نازل ہوا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ کہ وہ اپنی اوڑھنیاں اپنے گریبانوں پر ڈالے رہیں، تو انہوں نے اپنی چادروں کو پھاڑ کر اوڑھنیاں بنا لیا۔ سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی تو عورتوں نے اپنے تہ بندوں کو دونوں کناروں سے پھاڑ کر اوڑھنیاں بنا لی۔ بخاری کی 4759 نمبر روایت ہے۔ عربوں کا لباس ہمارے لباس سے مختلف ہے۔ تہ بند اس چادر کو کہتے ہیں جس کو نچلے حصے کو چھپانے کے لیے لپیٹا جاتا ہے، تو اس وجہ سے انہوں نے پھاڑ کر بنائی تھی کہ عربوں کے یہاں اس طرح سے جیسے ہم چادریں لیتے ہیں یا دوپٹے لیتے ہیں اس طرح کا رواج نہیں تھا۔ عربوں کے یہاں خواتین اپنے سر کو رومال سے باندھ لیتی تھی، اپنی چوٹیاں آگے ڈال لیتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب مسلمان خواتین کو احکامات دیے تو اس کے بعد مسلمان خواتین نے اپنے آپ کو اچھے طریقے سے ڈھانپنا شروع کر دیا۔ یہاں وہ رشتے بھی بتائیں جہاں زینت کا اظہار ہو سکتا ہے، ان کی پوری ڈیٹیل ہے، اور جو رشتے نسب کے لحاظ سے حرام ہیں وہی رضاعت کے لحاظ سے بھی حرام ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا دوستیوں کی 2 قسمیں ایسی ہیں جنہیں میں نے نہیں دیکھا، ایک تو وہ لوگ جن کے پاس بیل کی دموں کی طرح کوڑے ہوں گے جن سے وہ لوگوں کو ماریں گے، اور ایک وہ عورتیں جو کپڑے تو پہنے ہوں گی لیکن ننگی ہوں گی، مردوں کو مائل کرنے والی، خود ان کی طرف مائل ہونے والی ہوں گی، ان کے سر گویا بختی اونٹوں کے کوہن کی طرح ایک طرف جھکے ہوں گے۔ وہ جنت میں نہیں جائیں گی بلکہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکیں گی، حالانکہ جنت کی خوشبو اتنی اور اتنی دور سے آتی ہے۔ صحیح مسلم کی 2128 نمبر روایت۔ تو بات ہے یہاں پہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی، اور یہ حکم جو ہے یہ پہلا حکم جو حجاب کے بارے میں آیا وہ حکم سورہ الاحزاب میں ہے، اور دوسرا حکم جو ہے وہ سورہ النور میں آیا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اپنے سینوں پر اپنی اوڑھنیوں کے آنچل ڈالے رکھیں، یعنی گھروں کے اندر بھی اپنی زینت کے بارے میں پورے طریقے سے محتاط رہیں۔ آج ساری دنیا میں مسلمانوں کا حجاب، زینت کا اظہار نہ کرنا موضوع بحث ہے۔ دنیا کے ممالک میں حجاب پر پابندی عائد کر کے کیسے دنیا کے بڑے اپنے آپ کو فاتحین میں شمار کرتے ہیں۔ حجاب پر پابندی عائد کرنے والے اسے کون سا انسانی حق قرار دیتے ہیں؟ کیا یہ حقوق کی پاسداری ہے یا پامالی؟ حجاب کے بارے میں نان بیلیورز اتنے پریشان کیوں ہیں؟ حجاب سے کس کا نفع ہے، کس کا نقصان؟ ہاں، ہمیں اپنے بارے میں دیکھنا ہے۔ سب سے پہلی بات جو آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں، کیا آپ حجاب کے بارے میں کسی الجھن میں ہیں؟ کیا آپ حجاب کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں؟ حجاب کیا ہے؟ حجاب آڑ ہے، پردہ ہے، روکنے والی چیز ہے۔ حجاب کے ذریعے روک لگانے کا حکم دیا گیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیوں؟ اس کے لیے سوال یہ ہے کہ حجاب کن 2 چیزوں کے درمیان حائل ہونے والا؟ حجاب کس سے روکنے والا ہے؟ روکنا کیوں ہے؟ روکا کیوں جاتا ہے؟ کیا روکنا نقصان سے بچانے کے لیے ہو سکتا ہے؟ آپ کو ٹریفک سگنل پر روکا جاتا ہے، آپ رکتے ہیں تو کیوں رکتے ہیں؟ اس لیے
کہ حادثے سے بچ جائیں۔ ٹریفک کے بہاؤ کو روکنے کے لیے، ریگولیٹ کرنے کے لیے ضابطے بنائے گئے۔ اگر لوگ پابندی نہ کریں تو ٹریفک قوانین کے مطابق سرخ بتی پر نہ رکنے والے کا چالان کیا جاتا ہے۔ زندگی کی مثال بھی ایسی ہے۔ یہاں انسانی جذبات کے بہاؤ کو ریگولیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانی جذبات کے بہاؤ کو ریگولیٹ کرنے کے لیے جو ضابطہ بنایا اس کو حجاب کہتے ہیں۔ آپ ایک اور مثال کو دیکھیے، انسانی صحت کے لیے دواؤں کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر دوا تجویز کرتے ہیں۔ یہ دوائیں جب میڈیکل سٹور سے گھر پہنچتی ہیں تو بچوں کو بچانے کے لیے احتیاط کے پیش نظر آپ اس پر لکھا پاتے ہیں اس دوا کو بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں۔ کیوں روک لگا دی؟ بچوں کو آزادی نہیں ہونی چاہیے۔ بات یہ ہے کہ بچے کی زندگی محفوظ نہیں ہے، بچوں کو نقصان سے بچانا چاہتے ہیں، اس لیے بچوں کی پہنچ سے دوائیں دور رکھی جاتی ہیں۔ یہی معاملہ زندگی کا ہے۔ اگر ہر چیز ہر ایک کی دسترس میں ہو، کتنے بڑے بڑے سانحے رونما ہو جائیں۔ اس کے لیے اصول، ضابطے اور قوانین بنائے جاتے ہیں۔ جہاں پر شخصی حقوق کو تسلیم کیا جاتا ہے وہاں پر اس کی حد بندی بھی کی جاتی ہے۔ اسی طرح مردوں اور خواتین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حد بندی کی ہے تاکہ معاشرے کو اور افراد کو نقصان سے بچایا جا سکے۔ معاشرے کو سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والی فحاشی اور بے حیائی ہے، جس پر ہر الہامی مذہب نے روک لگائی ہے۔ جس معاشرے میں بے حیائی رواج پاتی ہے وہاں زنا عام ہو جاتا ہے، لوگ نکاح سے گھبرانے لگ جاتے ہیں، زنا کے نتیجے میں پیدا ہونے والی اولاد یا قتل کر دی جاتی ہے، یا حقوق سے محروم انسان نفسیاتی مریض بن جاتے ہیں۔ فحاشی کیا کرتی ہے؟ کیا آپ امیجن کر سکتے ہیں؟ جب سوسائٹی میں بے حیائی پھیلتی ہے، انسانی رشتوں کو قتل کر دیتی ہے۔ فحاشی کے نتیجے میں انسانی اقدار پر زد پڑتی ہے، لوگ اپنی اولاد کے قاتل بن جاتے ہیں، ماں باپ کے نافرمان بن جاتے ہیں۔ فحاشی کے نتیجے میں ماں باپ گھر سے نکالے جاتے ہیں، بچے کوڑے کے ڈھیر پر پھینک دیے جاتے ہیں۔ فحاشی عزت کی دھجیاں اڑانے کے لیے رواج دی جاتی ہے۔ انسانیت کو نقصان اور خسارے سے بچانے کے لیے بے حیائی کو حرام قرار دیا گیا، اور بے حیائی کے سیلاب کو روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حجاب کا حکم دیا ہے۔ حجاب ہمارے اور لوگوں کے درمیان رکاوٹ نہیں ہے۔ امام ابن تیمیہ کی بات آخری بات ہے، انتہائی خوبصورت سادہ بات۔ حجاب تو آپ کے اور لوگوں کی برائی کے درمیان رکاوٹ ہے۔ سبحان اللہ۔ حجاب ہمارے اور لوگوں کی برائی کے درمیان رکاوٹ بن جاتا ہے۔ تو یہ حجاب کیا ہے؟ حجاب جبر نہیں ہے، حجاب تو آزادی ہے۔ حجاب آزادی ہے ان نظروں سے جن میں حیا نہیں ہے، جو عورت کی طرف بری نیت سے اٹھتی ہیں۔ حجاب عورت کا حق ہے، حجاب عورت کی زندگی ہے، حجاب عورت کے لیے رب العزت کی پسند ہے، حجاب ایک لائف سٹائل ہے۔ حجاب محض ایک کپڑا نہیں ہے جس سے عورت خود کو چھپاتی ہے۔ حجاب میں اس کے سوچنے کا انداز ہے، اس کی گفتگو ہے، اس کی نظر، اس کا چلنا پھرنا، اس کی پوری حیات ہے، اس کی پوری زندگی ہے۔ حجاب بتاتا ہے کہ ایک عورت اپنے آپ کو کس طرح سے رکھنا چاہتی ہے، سوسائٹی میں وہ کیسے جینا چاہتی ہے۔ اور ہاں، یہ حجاب ریمائنڈر آف سننا ہے۔ یہ حجاب ہمارے لیے بولتا ہے، یہ حجاب دنیا کو بتاتا ہے کہ ہم مسلمان عورتیں ہیں، اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتی ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی اور ان کی سنت کی اتباع کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ یہ حجاب میرے شعور سے بھی زیادہ تیزی سے میرے اخلاق، میرے آداب و اطوار کے بارے میں ساری دنیا کو آگاہ کرتا ہے۔ ہمارا حجاب معاشرے میں ہمیں اپنا کردار ادا کرنے کے لیے تیار کرتا ہے، کیونکہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے میری اخلاقی ذمہ داریاں ہیں۔ میرا حجاب مجھے جنت کے راستے پر چلاتا ہے۔
ہمارا حجاب ہمارا تاج ہے، ہمارا سب سے قیمتی زیور ہے۔ ہمارا حجاب ہمیں یاد دلاتا ہے ہم نے ہمبل رہنا ہے۔ ہمارا حجاب محض ایک کپڑا نہیں ہے جسے ہم پہنتی ہیں، ہمارا حجاب وہ سب کچھ ہے جو ہم ہیں۔ حجاب وہ نہیں ہے جسے میں پہنتی ہوں، It is what I am۔ حجاب وہ ہے جو میں ہوں۔ یہ حجاب حفاظت ہے۔ کیا آپ نے دیکھا ہر پھل، ہر سبزی پر حجاب ہوتا ہے۔ آپ ایسے بناناس، ایپلز، اورنجز، کوئی پھل خرید سکتے ہیں جن کے اوپر حجاب نہ ہو، کور نہ ہو۔ اگر آپ کو بغیر چھلکے کے پھل ملیں، بغیر چھلکے کے سبزیاں، اور آپ حفظان صحت کے اصولوں کو بھی جانتے ہوں، تو کیا آپ ایسے پھل استعمال کر سکتے ہیں؟ یہ حجاب تو حسن کی حفاظت ہے۔ کیا ہر قیمتی چیز کی حفاظت نہیں کی جاتی؟ کون ہے جو اپنا سرمایہ، اپنی چیک بک، اپنی جیولری کی حفاظت کرنا نہیں چاہتا؟ ہر قیمتی چیز کی حفاظت کی جاتی ہے۔ رب العزت نے عورت کو قیمتی بنایا، وہ ہیروں سے، جواہرات سے زیادہ قیمتی ہے، کیونکہ وہ ماں ہے، وہ بیٹی ہے، وہ بیوی ہے، وہ بہن ہے۔ حجاب کیا ہے؟ حجاب تو پاکیزگی کا حالہ ہے۔ حجاب کا مقصد کیا ہے؟ ایک پاکیزہ معاشرے کی تعمیر۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو تخلیق کیا، وہ ہمارے مزاج کو جانتا ہے، وہ ہمارا خالق ہے، رازق ہے، مالک ہے، وہی دل میں ابھرنے والے وسوسوں تک کو جانتا ہے، وہ ہماری خبر رکھتا ہے، وہی ہم پر رحمتیں نازل کرتا ہے، وہی ہمارا ہادی ہے۔ اس نے انسانی زندگی کے لیے زمین کو پسند کیا، وہی ہے جس نے انسانی زندگی کا مقصد مقرر کیا۔ اور انسان دو حصوں میں بٹے ہوئے، مرد اور خواتین۔ اللہ تعالیٰ نے نسل انسانی کے ارتقاء کے لیے مردوں اور خواتین کے دل میں ایک دوسرے کے لیے کشش رکھ دی ہے، اور زمین پر زندگی کا یہ سلسلہ ہزاروں برس سے جاری ہے۔ کبھی زمین پر بگاڑ نہیں تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں سب سے پہلے بگاڑ شروع ہوا۔ زمین پر زندگی کو بہتر بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اور انسانوں کی اصلاح کے لیے زندگی گزارنے کا پروگرام دیا۔ یہ پروگرام ایسا ہے جس کی وجہ سے انسانوں کو امن مل سکتا ہے، سکون نصیب ہو سکتا ہے، جس کی وجہ سے اس کا شعور، اس کی زندگی ترقی کر سکتی ہے، جس کی وجہ سے زندگی کا مقصد پورا ہو سکتا ہے۔ اصلاح کا جو پروگرام رب العزت نے دیا، اس کی بنیاد اللہ تعالیٰ کی بڑائی پر ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک حاکم ہے، پوری انسانیت، پوری کائنات اللہ تعالیٰ کی محکوم ہے۔ ایک اللہ خالق ہے، باقی سب مخلوق۔ ایک وہ رازق ہے، باقی سب مرزوق۔ ایک وہ مالک ہے، باقی سب مملوک ہیں۔ تو ایک اللہ تعالیٰ رہنما ہے، ساری کائنات اس سے رہنمائی حاصل کرتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دی ہے کہ ہم زمین پر پاک زندگی کیسے بسر کر سکتے ہیں۔ حجاب پاکیزہ زندگی کی ضمانت بھی ہے، علامت بھی۔ اس پر ہم آئندہ انشاءاللہ کل بات جاری رکھیں گے۔ آج کے لیے سوچتے رہیے گا حجاب کے بارے میں، اور اپنے آپ کو ضرور کھنگالیں۔ ایک چھوٹا سا کوئز ہے آپ کے لیے، انشاءاللہ آپ خود اپنا انالیسس کر سکیں گے۔ اور یہ کوئز اس لیے ہے کہ آپ اپنی ذہنی، روحانی، نفسیاتی کیفیت کے بارے میں جان سکیں، کیونکہ آپ کا اور آپ کے رب کا معاملہ ہے، اور بیچ میں کوئی اور حائل نہیں ہے۔ ہم حجاب کے بارے میں کل بات چیت کریں گے۔ میں آپ کے کویسچنز لینا چاہتی ہوں، آپ جو بات کرنا چاہیں انشاءاللہ ہم اس کو آنسر کریں گے۔ اور یہ بھی کہنا چاہتی ہوں، آپ میں سے بہت سے لوگ ہیں جو حجاب کرتے ہیں، ان کے لیے ایک کمپٹیشن ہے حجاب سٹوریز کے حوالے سے، اور ممکن ہے کتنی ہی نئی سٹوریز انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جنم لیں گی ان ساری بچیوں اور خواتین کی زندگی میں جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتی ہیں، جو
حق پر جینا چاہتی ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی ماننا چاہتی ہیں، تو انشاءاللہ آپ کوئز کو بھی کریں گے، سولو کریں گے انشاءاللہ، اور سٹوری بھی جو آپ لکھنا چاہیں، اپنی کوئی بات بتانا چاہیں، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی خیر و برکت میں، رحمت میں رکھے۔ انشاءاللہ باقی حصہ ہم کل دیکھیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔